أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ فِي شَيَعِ الْأَوَّلِينَ وَمَا يَأْتِيهِمْ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ۔ یہ سورۃ الحجر کی 3 آیات ابھی میں نے تلاوت کی ہیں، 10، 11 اور 12۔ ان آیات کا ترجمہ اس طرح ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان آیات میں، یقیناً ہم نے ہی یہ ذکر یعنی قرآن نازل فرمایا ہے اور یقیناً ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں، اور یقیناً ہم تجھ سے پہلے اگلی امتوں میں رسول بھیج چکے ہیں، اور ان کے پاس کوئی رسول نہیں آتا تھا مگر وہ اس کا تمسخر اڑاتے تھے۔ سامعین اکرام، پہلی آیت نمبر 10 میں جو اللہ فرماتا ہے یقیناً ہم نے ہی یہ ذکر قرآن نازل فرمایا ہے اور یقیناً ہم ہی اس کی حفاظت فرمانے والے ہیں، تو حفاظت اللہ تعالیٰ کس طرح فرما سکتا ہے اپنے وحی کی؟ دیکھیں، اللہ تعالیٰ خود زمین پر آ کر فزیکلی جسم کے ساتھ یہ حفاظت نہیں فرما سکتا آ کے، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو ایک پوشیدہ ذات ہے، ذاتی باری تعالیٰ ہے، وہ مخفی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کو بھی جسم دے کر نہیں دنیا میں بھیج سکتا کہ میری وحی جو میرے محمد پر نازل فرمائی تھی اس کی حفاظت کرو، کیونکہ فرشتے جو ہیں وہ بھی انویزیبل مطلب کہ وجود ہیں۔ تو یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی قرآن کریم کی جو وحی ہے اس کی حفاظت کا بندوبست اس طرح کیا ہے کہ اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ کھول دیا کہ اے میرے بندے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم،
تیری وفات کے بعد میں امت محمدیہ میں ہر صدی کے سر پر جو بھی بدعتیں دین اسلام میں پڑیں گی، غلطیاں آئیں گی، جو گمراہیاں لوگ پیدا کر دیں گے اپنی نفسانی خواہشوں کی وجہ سے، میں ان کی اصلاح کے لیے ہر صدی کے سر پر، یعنی صدی ہجری کے سر پر اس کی تجدید کے لیے اپنے کسی مومن بندے کو معمور فرماتا رہوں گا۔ یہ ہے حفاظت کا طریقہ اللہ تعالیٰ کا۔ اور یہ حدیث مجددین جو ہے آسم نے جو امت کے آگے بیان فرمائی ہے، اس کا منبع اور مصدر یہی آیت سورۃ الحجر کی آیت نمبر 10 ہے۔ اور علاوہ اس کے اللہ فرماتا ہے میں پہلے بھی جو امتیں گزر گئی ہیں ان میں بھی رسول بھیج چکا ہوں، اور ان کے پاس کوئی رسول نہیں آتا تھا مگر وہ اس کا تمسخر اڑاتے تھے۔ دیکھیں سورۃ یاسین کی آیت نمبر 31 میں بھی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا حسرۃ علی العباد ما یاتیہم من رسول الا کانوا بہ یستہزئون، یعنی کہ افسوس میرے بندوں پر کہ جب بھی میرا رسول ان کے پاس آتا ان کی اصلاح کے لیے، ان کی تجدید کے لیے، ان کو گمراہیوں سے نکالنے کے لیے، آگے سے الٹا وہ خدا تعالیٰ کے مرسل کے ساتھ تمسکر ٹھٹھا ہنسی کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اور پتہ نہیں یہ بھول جاتے ہیں کہ یعنی پہلے جو ہمارے مرسل آیا تھا اس کے ساتھ اس کی قوم نے کیا کیا تھا، اب ہم بھی وہی کچھ کر رہے ہیں۔ مثال کے طور پر حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ اس کی قوم نے کیا کیا۔ نوح علیہ السلام کے بعد جو عاد قوم تھی ان کی طرف اللہ تعالیٰ نے ہود علیہ السلام کو بھیجا، تو عاد قوم نے بھی وہی کام کیا جو نوح علیہ السلام کی قوم نے حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ کیا تھا۔ یعنی عاد کی قوم بھی بھول گئی کہ نوح علیہ السلام ایک سچا اللہ تعالیٰ کا نبی تھا، اور اس کی قوم نے اس پر ٹھٹھے تمسخر کیے تھے اور اس کو نقصان پہنچانے کی ہر ممکن کوشش کی۔ اسی طرح حضرت ہود علیہ السلام کے بعد قوم سمود کی بھی طرح حضرت صالح علیہ السلام اللہ تعالیٰ نے مبعوث فرمائے۔ قوم سمود بھی بھول گئی کہ عاد قوم نے حضرت ہود علیہ السلام کے ساتھ کیا کیا تھا، پھر اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے پھر کس طرح ان کو پکڑا عاد قوم کو۔ اور اس طرح اس کے بعد مثال کے طور پر لوط علیہ السلام کی قوم کی طرف بھی مرسل اللہ نے بھیجے، تو لوط علیہ السلام کی قوم بھی بھول چکی تھی کہ ہمارے سے پہلے جو نبی آئے تھے قوموں کی طرف، یعنی نوح علیہ السلام کی قوم کی طرف یا عاد کی طرف یا سمود کی طرف، ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے کس طرح پھر ان سے نپٹا تھا، اور ان کی قوموں نے ان کے ساتھ تمسخر و ٹھٹھے کیے تھے۔ ہم نہ کریں لیکن انہوں نے بھی کیا، لوط علیہ السلام کی قوم نے بھی تمسخر و ٹھٹھا کیا۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ السلام آئے، پھر عیسیٰ السلام آئے، ایک لمبی مرسلین کی ایک لسٹ ہے۔ تو سب قوموں نے اپنے مرسلوں کے ساتھ یہی تمسخر ٹھٹھا کیا۔ اس طرح آسم کے ساتھ بھی یہی کام ہوا، جس کو اللہ تعالیٰ نے خاتم النبیین اور سید المرسلین بنایا، اس کے ساتھ بھی اس امی عربی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی اس کی قوم نے یہ ٹھٹھا کیا، تمسخر کیا۔ اس طرح مرزا غلام صاحب ایک صدی قبل پہلے جماعت احمدیہ قبرستان کے میں لوگوں سے کہتا ہوں کہ مرزا غلام صاحب کے ساتھ اس کی قوم نے کیا کیا تھا، آج تمہیں شرم نہیں آتی؟ وہ ہوئی کام تم اس آجی کے ساتھ، یعنی محمدی مریم کے موز ذکی غلامی مسیح عظمیٰ جس کا میں یہ دعویٰ ہے میرا، اس کے ساتھ وہی تم کام کر رہے ہو۔ تم اتنے بے شرم ہو چکے ہو کہ 100 سال کی بات بھول چکے ہو کہ مخالفوں نے مرزا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا کیا تھا، تم بھی وہی کچھ کر رہے ہو۔ بندہ تمہیں کہہ رہا کہ مدعی کہتا ہے کہ آپ بیٹھ کے ہم بات کرتے ہیں، کون غلط ہے کون صحیح ہے اس کا فیصلہ کر لیتے ہیں قرآن کریم کی روشنی میں۔ اور مرزا غلام صاحب کی تعلیم بھی یہ ہے کہ صلح کرو تم، تو وہ صلح کے لیے بلا رہا ہے۔ تم آئے دن ٹھٹھا مسکر اس کا سوشل معاشرتی بائیکاٹ اخراج مقاطعہ کر کے تمہارا جو جس کو تم خلیفہ کہتے ہو، یہ خلیفہ نہیں، دور حاضر کا یہ بدتر ایک فرعون ہے، فرعون سے بدتر اور فرعون سے ظالم تر ہے شخص۔ میں ثابت کر دیتا ہوں آپ لوگوں کے آگے، اگر آئے میرے ساتھ بات کریں تو ایک وہی کام جو محمد کی قوم نے آپ وسلم کے ساتھ کیا، جو مرزا غلام صاحب کی قوم نے آپ علیہ السلام کے ساتھ کیا، وہی مرزا مسعود صاحب اور اس کی ارباب و اختیار جو شیطانی نظام کے کارندے ہیں وہی میرے ساتھ اور میرے اہل و عیال میری جماعت کے ساتھ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو خدا کا خوف کرو، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور ان کے پاس کوئی رسول نہیں آتا مگر وہ اس کا تمسخر اڑاتے تھے۔ یہی کام آج اے میرے قبرستانی احمدی اور لاہوری بھائیو، تم بھی وہی کر رہے ہو، یا جتنے بھی پیروکار ہیں مرزا غلام صاحب کے میرے مخالفین جو ہے سارے تم وہی کچھ کر رہے ہو۔ تمہیں چاہیے کہ بندہ تمہیں بلاتا ہے دلیل کے ساتھ بھی بات چیت کریں، ہم فیصلہ کر لیتے ہیں ہم میں سے کون غلطی پر ہے کون سچا حق پر ہے، تو کیوں نہیں آتے؟ اور پھر وہ کہتا ہے کہ دیکھو میں کو اپنا معیار نہیں لے کے پھر رہا سچے اور جھوٹے ہونے کا، قرآن کریم میرے پاس معیار ہے، مرزا غلام صاحب کے الہامی کلام میرے پاس معیار ہے،
مرزا غلام صاحب کی فرمودات میرا معیار ہے میرا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث صحیحہ سچے اور جھوٹے کے لیے ہمیں چاہیے کہ اس کو معیار بنائیں. تو کیوں نہیں آتے میری طرف، کیوں نہیں بات کرتے؟ میرا معاشرتی بائیکاٹ، اور ایک 16-17 سال سے، یا اس بندے کو جس کو تم کہتے ہو خلیفہ ہے، اس کو اتنا بے شرم آدمی ہے. کیا یہ 21ویں صدی میں یہ جو کام کر کے بیٹھا ہوا ہے، کیا کوئی مقول، کوئی پڑھا لکھا آدمی سوچ سکتا ہے؟ کوئی متقی اور نیک اور شریف آدمی سوچ سکتا ہے کہ اس قسم کا کام بھی مخالف کے ساتھ کرنا چاہیے؟ جبکہ دین میں تو جبر ہی کوئی نہیں. کس دین کے تم پیروکار ہو؟ لگتا ہے کہ تم اسلام کو بھی چھوڑ چکے ہو، احمدیت بھی چھوڑ چکے ہو. یہ ضمنی باتیں ہیں. تو اس کے بعد میں ڈاکٹر محمد یحییٰ صاحب کے متعلق کچھ کہنا چاہتا ہوں. یہ جو قبرستانی جالہ ہے، اس نے گزشتہ جو 2019 سال تھا، اگست میں میرے کسی پیروکار کے ساتھ یہ سوال جواب کیے تھے کہ عبدالغفار جمبا کا دعویٰ ہے کہ وہ مجدد صدی 5 مجدد صدی ہجری 5 ہے. تو انہوں نے کیا کیا تجدید کی. تو میں ڈاکٹر یحییٰ کے انہی سوالوں کا جواب دیتا چلا آ رہا ہوں. اور آج کا جو گزشتہ جو خطبہ جمعہ تھا، اسی سلسلے کا یعنی 12ویں حصہ تھا، جیسے کہ موعود مجدد صدی ہجری 5 اور اس کی تجدید اور اصلاحی کارناموں کی حقیقت، حصہ 12 تھا. یعنی وہ 12واں میں اپنی تجدیدی کام کی ذکر کیا تھا، جس کا سب ٹاپک تھا مرزا بشیر الدین محمود احمد اور اس کے جانشینوں کا سورہ نور کی آیت 56 یعنی آیت اختلاف کا مس یوز. آج کا خاکسار کا خطبہ جمعہ جو ہے وہ موعود مجدد صدی ہجری 5 اور اس کی تجدید اور اصلاحی کارناموں کی حقیقت، حصہ 13 ہے. یعنی آج میں جس اپنی اصلاحی جو کام ہے اس کی ذکر کروں گا، وہ 13ویں مطلب کہ تجدید ہے خاکسار کی. تو لگتا ہے کہ وہ ڈاکٹر محمد یحییٰ صاحب جو قبرستانی جالہ تھا، وہ پتہ نہیں کدھر کہاں غائب ہو گیا ہے، پتہ نہیں بھاگ گیا ہے وہ. سوال تو تم نے کرا ہے. اب یہ جو میں دلائل دیتا ہوں، اگر آپ ایک معقول بندے ہیں، آپ ایک متقی انسان ہیں، آپ نے واقعی قرآن کریم کی تعلیم پر چلنے والے ہیں ڈاکٹر یحییٰ صاحب، اور آپ کا نام نہاد خلیفہ اور آپ کے جو سارے ساتھی ہیں، تو آپ کو چاہیے کہ جو میں دلائل دیتا ہوں اپنے تجدیدی کاموں کے، آپ کو چاہیے کہ اگر وہ غلط ہیں تو میدان میں آ کر ان کو غلط ثابت کر کے دکھاؤ. جو میں حوالے پیش کرتا ہوں ان کے متعلق یہ ثابت کر کے دکھاؤ کہ میں حوالوں میں کو تروڑ مروڑ کرتا ہوں، غلط پڑھتا ہوں، کمی بیشی کرتا ہوں، ثابت کرو مجھے. تو پتہ نہیں یہ سوال کر کے آپ کہاں بھاگ چکے ہیں، چھپ چکے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ پر رحم کرے اور آپ کو ہدایت بخشے اگر آپ ہدایت کے قابل ہیں تو. اگر ہدایت کے قابل نہیں تو جماعتی احمدیہ قبرستان کے نام نہاد خلیفے اور ان کے ارباب و اختیار، ان کے پیٹ پرست مولویوں اور آپ جیسے جیلوں کے شر سے اللہ تعالیٰ تمام احمدیوں کو بچائے. سامعین کرام، صاحب شریعت نبیوں کے ساتھ ان کی وفات کے بعد ان کے نئے دین کی تمکنت اور مضبوطی کے لیے اللہ تعالیٰ خلفائے اعلی منہاج نبوت کے جاری کرنے کا وعدہ فرمایا کرتا ہے. جیسا کہ اکثر میں نے حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام کا ایک تحفہ گولویہ کا حوالہ پیش کیا ہے، وہ میں تحفہ گولویہ روحانی خزائن جلد 17 صفحہ 123. حضرت مرزا غلام صاحب نے اسی آیت استخلاف کا حوالہ دے کر بتایا ہے کہ حضرت موسیٰ صاحب کے بعد ان کی جو دین تھا، توریت تھی، اس کی تجدید کے لیے بھی وقتاً فوقتاً سینکڑوں نبی آئے، بلکہ ہزاروں نبی اللہ نے مبعوث فرمائے تھے. وہ سارے دین موسیٰ کے مجدد تھے. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے وہ حضرت موسیٰ صاحب صاحب شریعت نبی تھے. دوسرا یہ کہ اس طرح حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی اللہ تعالیٰ نے، آپ بھی ایک صاحب شریعت نبی تھے، آپ بھی ایک نیا دین اسلام لائے تھے. آپ کے ساتھ بھی آپ کی وفات کے بعد اللہ تعالیٰ نے سورۃ نور کی آیت نمبر 56 میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد دین اسلام کی تجدید کے لیے، اصلاح کے لیے، جو بھی 100 سال میں بدعتیں پڑیں گی، غلطیاں آئیں گی، نفسانی لوگ جو بھی گند ڈالیں گے ایک سچے دین اسلام میں، تو ان کی اصلاح کے لیے ہر صدی ہجری کے سر پر آنسم نے فرمایا ہے کہ اللہ نے مجھے بتایا ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی مومن کو کھڑا کیا کرے گا، مبعوث کیا کرے گا. ہر صدی کے سر پر 8-10 نہیں کھڑے ہوں گے. اللہ 8-10 کا آنسم نے ذکر نہیں فرمایا، آنسم نے ایک مومن کا ذکر فرمایا. بھی کھڑا کرے گا اللہ، وہ دین اسلام میں سے جو غلطیاں اس صدی میں پڑ گئی ہیں ان کو ٹھیک، ان کو سے صاف کرے گا. جیسا کہ اللہ تعالیٰ سورۃ نور کی آیت نمبر
56 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اپنا جو وعدہ اللہ تعالیٰ نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ فرمایا تھا، وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَا يَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَا يُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ۔ یہ آیت جو ہے اس کو ہم عام طور پر آیت استخلاف بھی کہتے ہیں۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالہ سے امت محمدیہ کے ساتھ ایک وعدہ کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اللہ نے تم میں سے ان لوگوں کے ساتھ جو ایمان لائیں اور نیک عمل کریں وعدہ فرمایا ہے کہ وہ انہیں زمین میں اسی طرح خلیفہ بنا دے گا جس طرح ان سے پہلے لوگوں کو خلیفہ بنایا تھا۔ ان کے اس دین کو ان کے لیے مضبوط بنیادوں پر قائم کر دے گا جس کو اس نے ان کے لیے پسند کیا ہے، اور ان کی خوف کی حالت کو امن میں بدل دے گا۔ وہ میری عبادت کریں گے، میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں کریں گے، اور جو کوئی اس کے بعد بھی کفر کرے تو پھر ایسے ہی لوگ فاسق ہوں گے۔ سامعین کرام، کما یہ جو آیت میں آیا ہے کما استخلف الذین من قبلہم، یعنی کہ جس طرح ان سے پہلے لوگوں کو خلیفہ بنایا تھا، پہلے لوگوں سے مراد حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام حکم الدل کیا کما کی تشریح میں کیا فرماتے ہیں؟ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں تحفہ گولرویہ روحانی خزائن جلد 17 صفحہ 123 آپ علیہ السلام فرماتے ہیں اور من جملہ دلائل قویہ قطعیہ کے جو اس بات پر دلالت کرتی ہیں جو مسیح موعود اسی امت محمدیہ میں سے ہوگا، قرآن کریم کی یہ آیت وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَا يَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، یعنی خدا تعالیٰ نے ان لوگوں کے لیے جو ایماندار ہیں اور نیک کام کرتے ہیں وعدہ فرمایا ہے جو ان کو زمین پر انہی خلیفوں کی مانند جو ان سے پہلے گزر چکے ہیں خلیفے مقرر فرمائے گا۔ اس آیت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس آیت میں پہلے خلیفوں سے مراد حضرت موسیٰ کی امت میں سے خلیفے ہیں جن کو خدا تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کی شریعت کو قائم کرنے کے لیے پے در پے بھیجا تھا، اور خاص کر کسی صدی کو ایسے خلیفوں سے جو دین موسوی کے مجدد تھے خالی نہیں جانے دیا۔ اچھا، ایک تو یہ بات ہو گئی۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے جن خلفاء کا ذکر فرمایا ہے امت محمدیہ میں، وہ خلفاء جو ہوں گے وہ اول اللہ تعالیٰ کے خلفاء ہوں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ان کو مامور فرمائے گا۔ جتنے مجدد حضرت مرزا غلام صاحب سے پہلے یا اس آیت سے پہلے آ چکے ہیں، اللہ نے ان کو مبعوث فرمایا، وہ کھڑے ہوئے۔ وہ سارے ایک لحاظ سے امتی ہم نبی یا رسول کہہ سکتے ہیں ان کو، مطلب کہ جیسے کہ آسم نے ایک اپنی حدیث میں فرمایا ہوا ہے علماء امتی کل انبیاء بنی اسرائیل، میری امت کے جو عالم ہیں وہ بنی اسرائیل کے نبیوں کی طرح ہوں گے۔ یہاں پر علماء امت سے مراد یہ جو آج کل پاکستان کے جو مولوی ہیں یہ مراد نہیں ہے۔ علماء امت سے مراد یہ ہیں کہ ہر صدی میں اللہ تعالیٰ کے صاحب نظر صاحب الہام بندے دنیا میں پیدا ہوتے ہیں۔ امت محمدیہ میں ان لوگوں کے متعلق آسم فرما رہے ہیں کہ وہ بنی اسرائیل کے نبیوں کی طرح ہوں گے، اور ان میں سے اللہ تعالیٰ ایک انسان کو، ایک مومن کو تجدید دین کے لیے اس صدی میں جو غلطیاں پڑ چکی ہوتی ہیں ان کی اصلاح اور تجدید کے لیے مامور فرما دیتا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اولاً تو وہ اللہ تعالیٰ کے خلیفے ہیں، ہر مجدد اللہ کا خلیفہ ہے، اور ثانیاً وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خلفاء ہیں۔ امت محمدیہ میں قیامت تک یہ سلسلہ تجدیدی اور
الہامی خلفاء کا ایت استخلاف کے مطابق چلتا رہے گا، اور یہ خلیفے اللہ تعالیٰ معمور فرماتا رہے گا، اور وہ سارے ہی اللہ تعالیٰ کے خلیفے ہونے کے ساتھ ساتھ نبی پاک سے ان کے خلیفے ہوں گے۔ امت محمدیہ میں کسی مسیح، کسی مجدد، کسی مہدی کے خلیفے ہونے کا کوئی جواز ہی نہیں پیدا ہو سکتا۔ یہ حضرت امام مہدی، حضرت مسیح موعود، حضرت مرزا غلام صاحب بھی امت محمدیہ میں بہت تجدیدی سلسلہ خلفائے اعلی منہاج نبوت کا، جس کا آغاز حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ تعالیٰ عنہ کے مبارک وجود سے شروع ہوا تھا، اسی سلسلے کے 14ویں صدی کے سر پر 13ویں خلیفے تھے۔ خود فرماتے ہیں تحفہ گولوڑی میں بارہا میں ان کے حوالے پڑھ چکا ہوں، اس وقت بھی میں پڑھ دیتا لیکن میرے پاس ٹائم نہیں ہے۔ یہ جو میں کہہ رہا ہوں کہ یہ سارے ایت اختلاف کے بعد جو خلیفے اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا ہے کہ بنانے کا امت محمدیہ میں، آسم کے خلیفے ہیں، یہ میں نہیں کہہ رہا، حق مبدر فرما رہے ہیں۔ اے میرے قبرستانی احمدی بھائیو، جہلیو، حضرت مرزا غلام صاحب پر ایمان لاؤ۔ میں آپ سب کو، میرا اور آپ کا جھگڑا یہ ہے، آپ مرزا غلام صاحب کا صرف نام لیتے ہیں، چھوڑ چکے ہیں اس کی تعلیم کو۔ محمد عربی وسلم کا صرف نام لیتے ہو، تم چھوڑ چکے ہو قرآن کریم کو، دین اسلام کو۔ میں آپ کو کھینچ کر دین اسلام کی طرف، احمدیت کی طرف لا رہا ہوں۔ میں آپ سب کو کھینچ کر محمد عربی وسلم کی طرف اور مرزا غلام صاحب کی سچی تعلیم کی طرف، احمدیت کی طرف کھینچ کے لا رہا ہوں۔ آپ آنے کے لیے تیار نہیں، الٹا مجھ پر بد زبانی آئے دن، میرے پر، میری فیملی پر، میری جماعت کے لوگوں پر آئے دن وہ کرتے رہتے ہو۔ کیا تمہارا یہ کام مومنوں کا کام، متقیوں کا کام ہے؟ تو سنیے کہ مرزا غلام صاحب کیا فرماتے ہیں ایت اس خلاف جو ہے سورۃ نور کی آیت نمبر 56 کے متعلق۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں، یہ جو حوالہ ہے براہین احمدیہ روحانی خزائن جلد 1 صفحات 359 تا 360 حاشیہ نمبر 11۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں، خدا نے تم میں سے بعض نیکوکار ایمانداروں کے لیے یہ وعدہ ٹھہرا رکھا ہے کہ وہ انہیں زمین پر اپنے رسول مقبول کے خلیفے کرے گا، انہی کی مانند جو پہلے کرتا رہا ہے۔ سمجھ آ گئی؟ اے میرے احمدی بہنوں، بھائیوں اور بزرگوں، آپ سمجھو، ان لوگوں نے نہیں سمجھنا، کیونکہ یہ تو گمراہ لوگ ہیں، تمہیں بھی گمراہ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ آپ سمجھ جاؤ، جو میں کہہ رہا ہوں سچ کہہ رہا ہوں، مرزا غلام صاحب جو فرما رہے ہیں وہ سچ فرما رہے ہیں۔ آگے افسر لکھتے ہیں، اور ان کے دین کو جو ان کے لیے اس نے پسند کر لیا ہے، یعنی دین اسلام کو زمین پر جما دے گا اور مستحکم اور قائم کر دے گا، اور بعد اس کے کہ ایماندار خوف کی حالت میں ہوں گے، یعنی بعد اس وقت کے کہ جب بباعث وفات حضرت خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ خوف دامن گیر ہوگا کہ شاید آپ دین تباہ نہ ہو جائے، تو اس خوف اور اندیشہ کی حالت میں خدا تعالیٰ خلافت حقہ کو قائم کرے گا، مسلمانوں کو اندیشہ ابتری سے بے غم اور امن کی حالت میں کر دے گا۔ وہ خالصاً میری پرستش کریں گے اور مجھ سے کسی چیز کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے۔ تو یہ تو پھر یہ سلسلہ یہ خلافت علی منہاج نبوت کا یہ ظاہری تھا، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مبارک وجود سے شروع ہوا۔ پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشگوئی کے مطابق یہ 30 سال کے بعد یہ ختم ہو کر ملوکیت میں، پہلے ملوکیت میں، پھر ظالم اور سفاک بادشاہت میں بدل گیا۔ یاد رکھیں، کسی صاحب شریعت نبی کے بعد جو خلافت کا سلسلہ جاری ہوتا ہے جو دائمی نہیں ہو سکتا، وہ دیر تک جاری نہیں ہو سکتا۔ آسم سے بڑھ کر عظیم صاحب شریعت نبی کون سا ہو سکتا ہے؟ آسم سے بڑھ کر اپنے جو پیروکار تھے، صحابہ تھے یا مومنین تھے، ان کی تربیت کرنے والا کون نبی ہو سکتا ہے؟ آسم کے بعد بھی یہ ہوا کہ وہ خلافت علی منہاج نبوت کا سلسلہ جو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مبارک وجود سے شروع ہوا، وہ 30 سال کے بعد ختم ہو گیا۔ یہ دنیا دار لوگ آ گئے، ملوکیت میں بدل گیا۔ ملوکیت میں بدلنے والے کون لوگ تھے؟ اگرچہ وہ صحابی تھے سارے، دنیا آ گئی، نفس کے پیچھے چل پڑے۔ تو یہ سلسلے صاحب شریعت کے بعد جو اللہ خلفاء کے جاری کرتا ہے دائمی نہیں ہوتے، انتخابی انتظامی میں خلفاء کی بات کر رہا ہوں۔ پھر اللہ تعالیٰ ان کے بعد پھر روحانی خلیفوں کا سلسلہ شروع کر دیتا ہے اسی دین کی تمکنت اور مضبوطی کے لیے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے پھر 2 صدی ہجری کے سر پر حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ تعالیٰ عنہ کے مبارک وجود کے ساتھ وہی حدیث مجددین کے مطابق خلفائے اعلی منہاج نبوت کا سلسلہ پھر شروع کیا تھا۔ تو آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی جو میں کہہ رہا ہوں کہ یہ جو ایت استخلاف کے مطابق جو خلیفے اللہ تعالیٰ نے امت محمدیہ میں بنانے کا وعدہ فرمایا ہے، وہ اولاً اللہ تعالیٰ کے خلیفے ہوں گے کیونکہ اللہ انہیں معمور فرمائے گا، اور ثانیاً وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حضرت محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفے ہوں گے۔ مرزا غلام صاحب پر اس پر مور لگا رہے ہیں۔ مثال اور دیتا ہوں آپ کو میں، قرآن کریم میں کافی بنی اسرائیلی نبیوں کا ذکر ہے۔
مثال کے طور پر حضرت ذکریہ علیہ السلام ہے، حضرت یحییٰ علیہ السلام ہے، حضرت داؤد علیہ السلام ہے، حضرت سلیمان علیہ السلام ہے. یہ سارے بنی اسرائیلی نبی تھے. اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے تابع غلام نبی تھے، اور توریت کو منسوخ کرنے نہیں بلکہ مکمل کرنے آئے تھے. تو آپ مجھے بتائیں کہ ان جو نبیوں کا ذکر ہے بنی اسرائیل نبیوں کا، کہ ان کے بعد کوئی اللہ تعالیٰ نے کوئی خلافتی سلسلہ جاری فرمایا تھا؟ کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام صاحب شریعت نبی تھے، ان کے بعد یہ سلسلے خلافت کے جاری ہوئے، اور اللہ تعالیٰ نے پھر ان خلفاء کو مامور فرمایا. یہ سارے نبی تھے، دین موسیٰ کے مجدد تھے. تو حضرت مرزا غلام احمد صاحب ایک امتی بروزی سامعین کرام اور ایک غلام نبی تھے. اے میرے سادہ احمدی بہنوں، بھائیوں اور بزرگوں، میری باتیں غور سے سنا کرو. بنی اسرائیل کے نبیوں کی طرح آپ علیہ السلام سے بھی آپ کی وفات کے بعد کسی قسم کی خلافتی سلسلے کا اللہ تعالیٰ نے وعدہ نہیں فرمایا تھا. اب ہو ہی نہیں سکتا کہ کسی امتی نبی، کسی غلام نبی، کسی تابع نبی کے بعد اللہ تعالیٰ اس کے بعد یعنی اس کے بعثت کے بعد اس کے ساتھ خلفاء اعلی منہج نبوت کا سلسلہ کا جیسے صاحب شریعت نبیوں کے بعد اللہ تعالیٰ جاری فرمایا کرتا ہے، اس کے ساتھ بھی امتی نبی کے بعد بھی جاری کرا دے. کوئی ہے ہی سوال ہی نہیں پیدا ہو سکتا. یہ جو 1914 سے ڈرامہ کیا ہوا ہے قبرستانی جماعت میں، مرزا بشیر الدین محمود احمد اینڈ کمپنی میں، سب دجل و فریب اور جھوٹ ہے. یہ ظلم ہے. احمدیت پر ظلم کیا ان لوگوں نے، مرزا غلام صاحب کے مشن پر ظلم کیا. آپ علیہ السلام نے حضرت مرزا غلام صاحب نے اپنے بعد سامعین کرام روح القدس پا کر کھڑا ہونے والے تک کے وقت تک کے لیے اپنی جماعت کو ایک عبوری انتظامی ڈھانچہ دیا تھا. اس کا تفصیل آپ علیہ السلام کے رسالہ الوصیت میں موجود ہے. مثال کے طور پر آپ علیہ السلام نے 1905 میں دسمبر میں ایک صدر انجمن احمدیہ جس کا دوسرا نام مجلس متمدین ہے، یہ قائم فرمائی. اس کا اکثر میں حوالہ دے چکا ہوں، اب بھی میں پڑھ دیتا ہوں. مثال کے طور پر حضور اسلام الوصیت روحانی خزائن جلد 20 صفحہ 325 پر فرماتے ہیں. یہ جو عبارت ہے حضور صاحب فرماتے ہیں، چونکہ انجمن یعنی صدر انجمن احمدیہ چونکہ انجمن خدا کے مقرر کردہ خلیفہ کی جانشین ہے، اس لیے انجمن کو دنیا داری کے رنگوں سے بکلی پاک رہنا ہوگا، اور اس کے تمام معاملات نہایت صاف اور انصاف پر مبنی ہونے چاہیے. یہ صدر انجمن احمدیہ 20 دسمبر 1905 کو رسالہ الوصیت کے مطابق یہ حضور صاحب نے قائم فرمائی تھی. اچھا، اب یہ جو صدر انجمن احمدیہ ہے، اس کے جو ممبران تھے وہ 14 ہیں. بارہا میں اپنے خطبات میں، اپنی تقاریر میں ان ممبران کا ذکر کر چکا ہوں. یہ 14 ممبران تھے، اور ایک ممبر کو حضور اسلام نے جب یہ صدر انجمن احمدیہ قائم فرمائی تھی اس کا صدر بنایا تھا، وہ تھے حضرت مولوی نور الدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو باقی مولوی محمد صاحب کو سیکٹری بنایا تھا غالباً، اور خواجہ کمال الدین صاحب قانونی مشیر تھے. یہ حضور صاحب نے اپنے زندگی میں بنائے تھے. میں ان کے نام نہیں پڑھتا، اور جس نے بھی ان مجلس متمدین یا صدر انجمن احمدیہ کے ممبران کو پڑھنا ہو، یہ ایک کتاب ہے ڈاکٹر بشار احمد صاحب کی. وہ مجدد اعظم جلد 2 صفحہ 1070 پر ان کا نام کا ذکر کرتا ہے. میں چونکہ چاہتا ہوں کہ اور باتیں آپ کو بتائیں، میں یہ نام چھوڑتا ہوں. اچھا، اس کے بعد حضور صاحب نے اس صدر انجمن احمدیہ کے اختیارات یا اس کا سٹیٹس کے متعلق کیا فرمایا اپنی زندگی میں، وہ بھی سن لیجیے. حضور علیہ السلام 27 اکتوبر 1907 کو اپنی قائم کردہ صدر انجمن احمدیہ کے متعلق، اس کے سٹیٹس کے متعلق، اس کے اختیارات کے متعلق فرماتے ہیں. آپ علیہ السلام فرماتے ہیں، میری رائے تو یہی ہے کہ جس امر پر انجمن کا فیصلہ ہو جائے کہ ایسا ہونا چاہیے اور کثرت رائے اس میں ہو جائے تو وہی رائے صحیح سمجھنا چاہیے اور وہی قطعی ہونا چاہیے. لیکن اس قدر میں زیادہ لکھنا پسند کرتا ہوں کہ بعض دینی امور میں جو ہماری خاص اغراض سے تعلق رکھتے ہیں مجھ کو محض اطلاع دی جائے، اور میں یقین رکھتا ہوں کہ یہ انجمن خلاف منشا میری ہرگز نہیں کرے گی، لیکن صرف احتیاطاً لکھا جاتا ہے کہ شاید وہ ایسا امر ہو کہ خدا تعالیٰ کا اس میں کوئی خاص ارادہ ہو، اور یہ صورت صرف میری زندگی تک ہے، اور بعد میں ہر ایک امر میں صرف انجمن کا اتحاد ہی کافی ہوگا. سامعین کرام، الغلام.com پر نیوز نمبر 91 پر آپ حضور صاحب کے خود اپنے ہاتھ سے لکھے ہوئے الفاظ پڑھ سکتے ہیں.
اور یہی ڈیٹ ہے وہاں پر، اور اس کا ترجمہ وہاں پہ کیا ہوا ہے. تو یہ سٹیٹس جو تھا صدر احمدیہ کا، خود قائم کرنے والے صدر احمدیہ کو، یعنی حکم عدالت مرزا غلام صاحب یہ فرما رہے ہیں. اچھا، اس کے بعد حضور وسلم کی وفات ہوئی 26 مئی 1908 کو. تو آپ علیہ السلام کی وفات کے موقع پر پوری جماعت نے اور صدر انجمن احمدیہ نے آپ کے قریب ترین ساتھی جو تھا مولوی نور الدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو آپ کا جانشین بنا لیا. تو حضور وسلم تو اپنی زندگی میں ان کو صدر بنا کر گئے تھے، یعنی صدر انجمن احمدیہ جو تھی نا، انجمن جو تھی اس کا صدر انہوں نے بنا دیا تھا. حضور صاحب نے یہ نہیں فرمایا تھا کہ یہ اس کا خلیفہ ہے یا میرے بعد خلیفہ ہوں گے، ایسی کوئی بات نہیں حضور صاحب نے فرمائی. بلکہ حضور صاحب زندگی میں الوصیت میں لکھے گئے ہیں کہ یہ جو انجمن ہے، ابھی میں نے حضور صاحب کا حوالہ پڑھا ہے، یہ اللہ کے خلیفے کی جانشین ہے. انہوں نے فرمایا، اس کے متعلق یہ نہیں فرمایا کہ یہ میری خلیفہ یا اس کا جو میں بنا رہا ہوں ہیڈ وہ خلیفہ ہو، ایسی کوئی بات نہیں. تو حضور صاحب جانتے تھے ایت استخلاف کو بھی، اور سورۃ نور کی ایت نمبر 56 کے باریک معنی جو ہیں اس کے نیچے اس کو حق مدل جانتے تھے. وہ جانتے تھے کہ میں تو خود آسم کا خلیفہ ہوں، میں 14ویں صدی ہجری کے سر پر 13واں خلیفہ ہوں، حضرت محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین اسلام کی تجدید کے لیے اللہ تعالیٰ نے معمور فرمایا مجھے. تو میرے بعد کیسے میرے خلفاء کا کیسے سلسلہ شروع ہو سکتا ہے؟ نہ آپ علیہ السلام پر اللہ تعالیٰ نے سورۃ نور کو الہام فرمایا تھا، نہ آپ کے الہامی کلام میں اللہ تعالیٰ نے آپ سے کوئی ایسا وعدہ فرمایا تھا کہ اے میرے بندے مرزا غلام، تیرے بعد میں بھی محمدی عربی سرسم کی طرح یا موسیٰ سم کی طرح خلفاء کے سلسلہ جاری کروں گا. کوئی مجھے قبرستانی احمدی بہنوں بھائیوں بزرگوں اپنے مولویوں سے کہو کہ مجھے کوئی حوالہ دے دیں، کوئی الہام دے دیں مجھے، قطعاً کوئی ایسی بات. سب یہ دجل فریب ہے 1914 میں بشیر الدین محمود نے کی ہوئے. آگے جانشین بنا لیا 26 مئی 1908 کو جب حضور وسلم کی وفات ہوئی. 1-2 دن کے بعد پھر مولوی نور الدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جانشین بنا لیا گیا صدر انجمن احمدیہ کے ممبران نے. یعنی 13 ممبران، صدر تھے آپ خود تھے، تو 13 ممبران اور پلس سارے جتنے بھی لوگ احمدی حاضر تھے حضور علیہ السلام کے وفات کے موقع پر 2-3 ہزار تھے، سب نے بنا لیا. تو اس کے بعد میں اگلی بات جو انہوں نے صدر انجمن احمدیہ کے متعلق کیا فرمایا مولوی نور الدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، وہ بیان کرنے سے پہلے میں مولوی نور الدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق 1-2 باتیں کرنا چاہتا ہوں. یاد رکھیں کہ مولوی نور الدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ متقی ترین، نیک ترین صحابی تھے. حضرت مرزا غلام احمد صاحب کے سب سے پہلے بیعت کرنے والے تھے، یاد رکھیں. اور آئینہ کمالات اسلام میں حضور صاحب نے روحانی ذہن جلد 5 صفحات 581 تا 583 پر عربی میں بڑے زبردست الفاظ نور الدین کے متعلق لکھے ہیں. مثال کے طور پر میں پڑھتا ہوں. آپ علیہ السلام فرماتے ہیں، میں رات دن خدا تعالیٰ کے حضور چلاتا اور عرض کرتا تھا کہ اے میرے رب، میرا کون ناصر و مددگار ہے؟ میں تنہا ہوں. اور جب دعا کا ہاتھ پے در پے اٹھا اور فضائے آسمانی میری دعاؤں سے بھر گئی تو اللہ تعالیٰ نے میری عاجزی اور دعا کو شرف قبولیت بخشا، اور رب العالمین کی رحمت نے جوش مارا، اور اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک مخلص صدیق عطا فرمایا. اس کا نام اس کی نورانی صفات کی طرح نور الدین ہے. جب وہ میرے پاس آ کر مجھ سے ملا تو میں نے اسے اپنے رب کی ایتوں میں سے ایک ایت پایا، اور مجھے یقین ہو گیا کہ یہ میری اس دعا کا نتیجہ ہے جو میں ہمیشہ کیا کرتا تھا، اور میری فراست نے مجھے بتایا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے منتخب بندوں میں سے ہے. یہ ترجمہ میں نے پڑھا ہے عربی کا. اسی طرح حضور صاحب اپنے ایک شعر فارسی جو ہے اس میں فرماتے ہیں مولوی نور الدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق، چے خوشبو دے اگر ہر یک زے امت نور دین بودے، ہمی بودے اگر ہر دل پر از نور یقین بودے. یعنی کیا ہی اچھا ہو اگر قوم کا ہر فرد نور دین بن جائے، مگر یہ تو تبھی ہو سکتا ہے کہ ہر دل یقین کے نور سے بھر جائے. تو یہ مولوی نور الدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی میں نے بتایا ہے کہ متقی ترین، نیک ترین صحابی تھے حضرت مرزا غلام صاحب کے، اور سب سے پہلی بیعت کرنے والے یہ صاحب تھے. میں آپ لوگوں کو یہ بتانا چاہتا ہوں آگے کہ اللہ تعالیٰ کے جو نبی ہوتے ہیں نا،
ان سے بھی اللہ تعالیٰ بعض کو اتحادی غلطی کروا لیا کرتا ہے، ان سے ہو جاتی ہے۔ اکثر میں خطبات میں اپنی تقریروں میں یہ اس موضوع پر بہت بتا چکا ہوں، آج بھی تھوڑا سا بتا دیتا ہوں۔ روحانی خزائن جلد 5 صفحہ 115 تا 116 آئینہ کمالت اسلام پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، سورۃ الحج کی آیت 53 کی تشریح کرتے ہوئے آپ علیہ السلام فرماتے ہیں، یہی حال انبیاء کی اتحادی غلطی کا ہے کہ روح القدس تو کبھی ان سے علیحدہ نہیں ہوتا، مگر بعض اوقات خدا تعالیٰ بعض مسالے کے لیے انبیاء کے فہم اور ادراک کو اپنے قبضہ میں لے لیتا ہے، تب کوئی قول یا فعل سہو یا غلطی کی شکل پر ان سے صادر ہوتا ہے اور وہ حکمت الہی جو ارادہ کی گئی ہے ظاہر ہو جاتی ہے، تب پھر وحی کا دریا زور سے چلنے لگتا ہے اور غلطی کو درمیان سے اٹھا دیا جاتا ہے، گویا اس کا کبھی وجود نہیں تھا۔ سامعین کرام، یہ حکم و عدل کے الفاظ ہیں، خدا کا خوف کرو اپنی جانوں پر، اس پر ایمان لے کے آؤ، یہ ان کے الفاظ ہیں اور بالکل حکمت سے بھرے ہوئے ہیں۔ یہی اسی کے لیے تو وہ مبعوث ہوئے تھے امت محمدیہ میں، اللہ نے ان کو علم دیا، پھر یہ ان کے علم کا یہ نتیجہ ہے، وہ بتا کے گئے ہیں۔ لیکن عجیب بات ہے کہ ان کی وفات کے فوراً بعد 6 سال کے بعد ہی، یعنی 1914 میں جب بشیر الدین محمود احمد صاحب آ گئے جماعت پر قبضہ کر کے، تو سب کچھ انہوں نے بھلا دیا۔ مثلاً پیش گوئیوں کے بارے میں وہ کہتے ہیں کہ ان پر اجمالی ایمان لاؤ اور ان کی حقیقت حوالہ بخدا کر دو۔ تو 1914 میں بشیر الدین محمود کے دعویٰ سے پہلے ہی وہ دنیا دار جو صحابی تھے، جو مولوی تھے، سارے پیش گوئی مسلم موت کو بشیر الدین محمود پر ٹھوکتے پھر رہے تھے، اور مرزا بشیر الدین بڑا خوش ہوتا تھا ان کی اس کارروائی سے، کیونکہ اس کے اشارے پر ہی تو یہ کر رہے تھے۔ تو میرے بھائیوں سمجھو کہ 1914 میں ہی مرزا بشیر الدین محمود نے جماعت احمدیہ کے اندر اپنی جماعت بنا لی تھی، اس کا میں بعد میں ذکر کرتا ہوں۔ تو یہ سارا فراڈ تھا، سب جھوٹ ہے، وہاں سے 1914 سے شروع ہوا۔ یہ جماعت احمدیہ قبرستان، جس کو جماعت احمدیہ کہتے ہیں، کوئی قبرستان نہیں، یہ کوئی جماعت احمدیہ نہیں ہے مرزا صلی اللہ علیہ وسلم کی، یہ جماعت احمدیہ قبرستان ہے جس میں آپ مردہ بنا دیے گئے ہو۔ تو یہ میں نے حوالہ پڑھا ہے۔ اس کے بعد میں نور الدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ انہوں نے ایک 15 اکتوبر 1909 خطبہ عید، یہ حوالہ خطبات نور صفحہ 419 پر ہے۔ آپ یعنی مولوی نور الدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، حضرت صاحب کی تصنیف میں معرفت کا ایک نقطہ ہے، وہ میں تمہیں کھول کر سناتا ہوں۔ جس کو خلیفہ بنانا تھا اس کا معاملہ تو خدا کے سپرد کر دیا، اور ادھر 14 اشخاص کو فرمایا کہ تم بحیثیت مجموعی خلیفۃ المسیح ہو۔ میں یہاں پر ضمن کہہ دیتا ہوں کہ مرزا غلام صاحب نے اپنی زندگی میں نور الدین کو صدر بنایا تھا، خلیفہ نہیں کہا تھا، اپنے متعلق کہا تھا کہ یہ انجمن اللہ کے خلیفہ کی جانشین ہے۔ یہ یہاں پر دیکھو نا، مرزا غلام صاحب ان کی نبی تھے، آپ علیہ السلام سے بھی اللہ تعالیٰ نے، ابھی میں نے حوالہ پڑھا ہے کہ اللہ تعالیٰ بعض مسالے کے لیے، اللہ تعالیٰ بعض اغراض کے لیے اپنے نبیوں سے، اپنے ولیوں سے اتحادی غلطی کروا دیا کرتا ہے۔ اللہ کا کوئی مقصد ہوتا ہے۔ مرزا صاحب سامنے جب الہامی پیشگوئی مسلم موت یا الہامی پیشگوئی ذکی غلام مسیح عظمیٰ آپ پر نازل ہوئی تھی، تو جب آپ نے شائع کی تو ایک ذکی غلام تجھے ملے گا، ذکی غلام کے بعد آپ کے ہاتھوں سے لڑکا لگوا دیا۔ میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی منشا تھی یہ، تو وہ ساری عمر یہ ذکی غلام کو اپنی اولاد میں ڈھونڈتے رہے۔ پھر ایک لمبی کہانی ہے، اس موضوع کی طرف نہیں میں جانا چاہتا۔ میں نے امتی نبی مرزا غلام صاحب کی اتحادی غلطی کی میں بات کر رہا ہوں، جبکہ وہ ذکی غلام تو لڑکا ثابت ہی نہیں ہوتا، اللہ نے دیا ہی نہیں بطور لڑکا مرزا غلام صاحب کو۔ تو یہاں سے وہ ابتلا شروع ہو گیا جو آج جماعت احمدیہ کے گلے میں، قبرستان کے گلے میں پکڑا ہوا ہے۔ اس طرح مولوی نور الدین رضی اللہ تعالیٰ نے ایک درویش منش انتہائی نیک اور برگزیدہ اور متقی انسان تھے، لیکن نبی، امتی نبی تو نہیں نہ تھے، ایک نیک تھے انسان تھے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے، میں سمجھتا ہوں یہ الفاظ بھی جو انہوں نے کہے ہیں، یعنی 15 اکتوبر 1909 کے خطبہ جمعہ میں، یہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق یہ کہے ہوں گے۔ یہاں پر بھی یہ جو انہوں نے لکھا ہے، حالانکہ وہ جانتے نہیں تھے کہ مرزا صاحب نے تو مجھے اپنی زندگی میں صدر بنایا تھا انجمن کا، انہوں نے تو خلیفہ کہا ہی نہیں مجھے۔ تو یہ خلیفہ لکھتے ہیں، کہتے ہیں اپنی اس خطبہ میں۔ تو آگے مولوی صاحب لکھتے ہیں، تمہارا فیصلہ قطعی فیصلہ ہے اور گورنمنٹ کے نزدیک بھی وہی قطعی ہے۔ پھر ان 14 کے 14 کو باندھ کر ایک شخص کے ہاتھ پر بیعت کرا دی کہ اسے اپنا خلیفہ مانو، اور اس طرح تمہیں اکٹھا کر دیا۔ پھر نہ صرف 14 کا بلکہ قوم کا میری خلافت پر اجماع ہو گیا۔ اب جو اجماع کا خلاف کرنے والا ہے وہ خدا کا مخالف ہے، چنانچہ فرمایا، وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهُ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا۔ میں نے الوصیت کو خوب پڑھا ہے، باقی 14 آدمیوں کو خلیفہ
المسیح قرار دیا ہے اور ان کی کثرت رائے کے فیصلے کو قطعی فرمایا، حالانکہ خود جانتے تھے اتنا تو، یعنی اللہ نے ان کو فہم پکڑ لیا نا، ان کے ذہن کو پکڑ لیا، وہ یہ باتیں نکلوا دیں مولوی نور الدین رضی اللہ تعالیٰ کے منہ سے، تو انہوں نے کہہ دیں، تو یہ ابتلا تھا جماعت کے لیے۔ تو آگے پھر میں پڑھ کے میں بتاتا ہوں یہ حوالہ پورا، آگے وہ لکھتے ہیں اور ان کی کثرت رائے کے فیصلہ کو قطعی فرمایا۔ اب دیکھو کہ انہی متقیوں نے جن کو حضرت صاحب نے اپنی خلافت کے لیے منتخب فرمایا، اپنے تقویٰ کی رائے سے، اپنی اجماعی رائے سے ایک شخص کو اپنا خلیفہ و امیر مقرر کیا، اور پھر نہ صرف خود بلکہ ہزار لوگوں کو اسی کشتی پر چڑھایا جس پر خود سوار ہوئے۔ تو کیا خدا تعالیٰ ساری قوم کا بیڑا غرق کر دے گا؟ ہرگز نہیں۔ بس تم کان کھول کر سنو، اگر اب اس معاہدہ کے خلاف کرو گے تو فَأَعْقَبَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ کہ مستاق بنو گے۔ میں نے تمہیں یہ کیوں سنایا؟ اس لیے کہ تم میں بعض نافہم ہیں جو بار بار کمزوریاں دکھاتے ہیں۔ میں نہیں سمجھتا کہ وہ مجھ سے بڑھ کر جانتے ہیں۔ یہاں پر میں زیادہ وقت نہیں میرے پاس، ضمنی بات کہہ دیتا ہوں کہ میں ابھی بتا چکا ہوں دلائل کے ساتھ، صاحب شریعت نبیوں کے بعد خلافتی سلسلے کا اللہ وعدہ فرمایا کرتا ہے۔ مرزا غلام صاحب تو ایک امتی نبی تھے، خود عاصم کے خلیفے تھے، خود فرماتے ہیں تحفہ گولڈویہ میں کہ میں 13واں خلیفہ ہوں 14ویں صدی ہجری کے سر پر۔ تو انہوں نے تو اپنی زندگی میں نہ الوصیت میں، نہ کسی جگہ پر، نہ اللہ کو ان پر الہام کو نازل ہوا، نہ سورۃ نور کی آیت نمبر 56 نازل ہوئی، نہ انہوں نے لکھا، نہ الوصیت میں لکھا، نہ کسی اور جگہ پر لکھا کہ میرے بعد بھی خلفاء کا سلسلہ ہوگا۔ خود بشیر الدین محمود احمد 19 اکتوبر 1925 کی اپنی ایک تقریر جو ہے جماعت احمدیہ کا جدید نظام عمل، اس میں وہ خود تسلیم کرتے ہیں کہ کوئی اس میں صدر انجمن احمدیہ کو خلافت کا کوئی سلسلہ ہی نہیں ہے۔ تو بہرحال وہ ایک شاطر انسان تھا۔ تو مرزا مولوی نور الدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہ الفاظ نکالنا اللہ کی وہ حکمت تھی۔ میں سمجھتا ہوں کہ اللہ نے اپنا ایک جو مرزا غلام صاحب کی اولاد کی اور مرزا صاحب کے ماننے والوں کی جو آزمائش کرنی تھی، وہ یا ان الفاظ میں اللہ نے نکلوا کر کری۔ تو اس کے بعد نا بعض جید صحابہ کہتے تھے، مطلب کہ وہ جب یہ مولوی نور الدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس بیان کے خلاف کچھ کہتے تھے تو بشیر الدین محمود احمد اینڈ کمپنی کے سارے لوگ جو ہیں ان کے کان بھرتے تھے کہ جناب آپ کو یہ خلیفہ نہیں مانتے، جب خلیفہ تو ہو ہی نہیں سکتا۔ مرزا بشیر الدین 19 اکتوبر 1925 میں تسلیم کرتا ہے بات، کان بھرنا اس کو خلاف کرتا تھا، یعنی کچھ ایسے صاحب جو کہتے تھے کہ نہیں کوئی خلافت نہیں ہے، ہو ہی نہیں سکتی۔ تو بات یہ ہے کہ اس کے بعد پھر وہ وفات کے بعد ابھی میں آپ کو بتاتا ہوں کہ مرزا بشیر الدین محمود احمد نے مولوی نور الدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی میں ہی سیاسی کارروائیاں شروع کر دی تھیں۔ وہ کیا تھیں وہ اس کا میں ذکر بعد میں کرتا ہوں، اور پہلے میں بتانا چاہتا ہوں کہ دیکھیں حضور سامنے یہ ساری باتیں صدر انجمن احمدیہ بنا دی اور اس کے ممبران خود قائم کر دیے، بنا دیے، منتخب کر لیے، اسٹیٹس کے متعلق بتا دیا اور اس کا سارا کچھ بتا کر، اور یہ بھی بتا دیا کہ یہ 14 ممبران ہیں، اس کا ایک صدر ہے۔ اس کو خلیفہ نہیں کہا بلکہ یہ کہا کہ یہ انجمن اللہ کے خلیفہ کی جانشین ہے۔ اس کے بعد جب انہوں نے لکھا تھا الوصیت، اس میں قدرت ثانیہ کا بھی ذکر فرمایا، اور ایک حوالہ میں آپ پڑھنا چاہتا ہوں کہ اس کا بھی ذکر فرمایا، جہاں سے پھر دنیا دار جو لوگ تھے مرزا بشیر الدین محمود احمد جیسے لوگ، جنہوں نے پھر جماعت پر قبضہ کر کے پھر اس کو مس یوز کرنا تھا اپنی دنیا کمانے کے لیے یا دنیا خاندانی کی وجاہت کے لیے، بلندی کے لیے، تو وہ وہاں سے اس حوالہ سے شروع ہوتے ہیں۔ اور وہ حوالہ جو ہے سمجھتا ہوں میں کہ وہ بھی جیسے کہ بعض آیات قرآنی قطعی ہوتی ہیں اور بعض مشتبہ ہوتی ہیں، ایسے ہی یہ فقرہ حضور صاحب کا جب میں پڑھوں گا یہ بھی ایک مشتبہ ذو معنی فقرہ ہے۔ تو یہاں پر کچھ دنیا دار لوگوں نے پھر اس کو مس یوز کرنا تھا، اور حضرت مرزا صاحب نے جب وہ سب باتیں بتا دیں، صدر منظم بتا دی، وہ ممبران مقرر کر لیے، پھر اس کا اسٹیج بتا دیے، یہ فکرہ رکھنے کی پھر اللہ تعالیٰ کی میں سمجھوں کہ یہ مصلحت تھی کہ انہوں نے مرزا غلام صاحب کے قلم سے الوصیت میں یہ فکرات لکھوائے۔ اب میں وہ پڑھتا ہوں آپ لوگوں کے آگے وہ حوالہ جو ہے۔ حضور صاحب اپنے رسالہ الوصیت میں فرماتے ہیں، یہ جو الفاظ ہیں روحانی خزائن جلد 20 صفحہ 304 تا 307، آپ علیہ السلام فرماتے ہیں، اور چاہیے کہ جماعت کے بزرگ جو نفس پاک رکھتے ہیں میرے نام پر میرے بعد لوگوں سے بیعت لیں۔ یہاں پر ایک حاشیہ لکھتے ہیں حضور صاحب، وہ بعد میں پڑھوں گا۔ یاد رکھیں حضور صاحب جماعت کے بزرگ کا لفظ استعمال کرتے ہیں، جماعت کا بزرگ نہیں لکھتے، یہ بڑی باریک باتیں ہیں۔ حضور صاحب لکھتے ہیں اور چاہیے کہ جماعت کے بزرگ، جمع کا صیغہ ہے،
جو نفس پاک رکھتے ہیں میرے نام پر میرے بعد لوگوں سے بیعت لیں۔ آگے حاشیہ میں بعد میں پڑھوں گا۔ آگے فرماتے ہیں خدا تعالیٰ چاہتا ہے کہ ان تمام روحوں کو جو زمین کی متفرق آبادیوں میں آباد ہیں، کیا یورپ اور کیا ایشیا، ان سب کو جو نیک فطرت رکھتے ہیں توحید کی طرف کھینچے اور اپنے بندوں کو دین واحد پر جمع کرے۔ یہی خدا تعالیٰ کا مقصد ہے جس کے لیے میں دنیا میں بھیجا گیا۔ سو تم اس مقصد کی پیروی کرو، مگر نرمی اور اخلاق اور دعاؤں پر زور دینے سے، اور جب تک کوئی خدا سے روح القدس پا کر کھڑا نہ ہو سب میرے بعد مل کر کام کرو۔ یہ لب لباب ہے اس پورے اقتباس کا، اور جب تک کوئی خدا سے روح القدس پا کر کھڑا نہ ہو سب میرے بعد مل کر کام کرو۔ اے میرے سادہ احمدی بہنوں بھائیو بزرگوں، یہ اپنے خلیفوں سے، نامزد خلیفوں سے پوچھو، مولویوں سے پوچھو کہ یہ فکرہ اپنی تقریروں میں، اپنی تحریروں میں نہ لکھتے ہیں، اور جب تک کوئی خدا سے روح القدس پا کر کھڑا نہ ہو سب میرے بعد مل کر کام کرو، نہ اپنی تقریروں میں پڑھتے ہیں۔ کیوں نہیں کرتے؟ یہ جرم نہیں ہے؟ یہ یہودیوں والی یہ قطر و بیابنت یا تحریف نہیں ہے؟ پوچھو ان سے۔ تو آگے حاشیہ جو ہے ہم اس میں لکھتے ہیں، ایسے لوگوں کا انتخاب مومنوں کے اتفاق رائے پر ہوگا۔ یہاں پر بھی ایسے لوگوں کا انتخاب یعنی جمع کا صیغہ، یہ نہیں حضور نے فرمایا کہ ایسے مومن کا انتخاب مومنوں کے اتفاق رائے پر ہوگا، یا ایسے فرد کا انتخاب مومنوں کے اتفاق رائے پر ہوگا، یہ نہیں فرمایا، بلکہ ایسے لوگوں کا انتخاب یعنی جمع کا صیغہ ہے، مومنوں کے اتفاق رائے پر ہوگا۔ پس جس شخص کی نسبت 40 مومن اتفاق کریں کہ وہ اس بات کے لائق ہے کہ میرے نام پر لوگوں سے بیعت لے، وہ بیعت لینے کا مجاز ہے، اور چاہیے کہ وہ اپنے تئیں دوسروں کے لیے نمونہ بناوے۔ اچھا، میں بتاتا ہوں 1914 میں حضور تو فرماتے ہیں نا اس میں، سو تم اس مقصد کی پیروی کرو مگر نرمی اور اخلاق اور دعاؤں پر زور دینے سے۔ ان لوگوں نے جب تک کوئی خدا سے روح القدس پا کر کھڑا نہ ہو سب میرے بعد مل کر کام کرو۔ اس بندے کا جو وعدہ ہے، میرا صاحب نے فرمایا میرے بعد وہ آئے گا، اس کا تو ویسے پتہ ہی کاٹ دیا انہوں نے جھوٹے دعوے کر کے مرزا بشیر الدین محمود احمد نے، اور خود اپنے متعلق خلیفہ خدا بناتا ہے، خلیفہ خدا بناتا ہے۔ پہلے گل تو خلیفہ ہے ہی نہیں ہے، یہ جھوٹے لوگ ہیں۔ تو اس کے بعد حضور فرماتی ہیں تم نرمی اور اخلاق اور دعاؤں پر زور دینے سے کام کرو، وہ مقصد کو پاؤ۔ انہوں نے 1954 سے لے کے مرزا بشیر الدین محمود احمد اور اس کے جو ارباب و اختیار ہیں سارے، ان لوگوں نے ڈنڈا ہاتھ میں پکڑا ہوا ہے، اور احمدی بیچارے جنہوں نے مرزا غلام صاحب کو مانا تھا، آج تک 100 سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا کہ ان پر ڈنڈا چل رہا ہے ان لوگوں کا، حالانکہ دین میں کوئی جبر نہیں۔ مرزا غلام صاحب فرما رہے ہیں سو تم اس مقصد کی پیروی کرو مگر نرمی اور اخلاق اور دعاؤں پر زور دینے سے۔ یہ کہتے ہیں کہ نہیں، ڈنڈے سے سیدھے کریں۔ اتنے مردود قسم کے لوگ ہیں جن کو تم خلیفے بنا کر بیٹھے ہوئے، جبکہ یہ خلیفے کہاں ہیں؟ یہ تو بلائی قادیان ہے جو تمہارے گلے پڑی ہوئی ہے۔ آگے جو لکھا ہے حوالہ، اس میں میں نے بتایا ہے کہ لوگوں کا انتخاب حضور فرماتے ہیں، جہاں ایک فرد کی بات نہیں کر رہے۔ شروع میں کہتے ہیں اور چاہیے کہ جماعت کے بزرگ جو نفس پاک رکھتے ہیں میرے نام پر میرے بعد لوگوں سے بیعت لے۔ یہاں پر بھی جمع کا صیغہ ہے، جماعت کے بزرگ، جماعت کا بزرگ کی بات نہیں فرمائی۔ تو اصل میں بات یہ ہے، میں بتا دیتا ہوں آپ لوگوں کو کہ پہلے بھی میں 12 خطبات میں بتا چکا ہوں کہ دیکھیں جیسے حضور صاحب نے صدر انجمن احمدیہ بنائی، اس کے 14 ممبران تھے اور ایک کو ان کا صدر بنا دیا، اور قادیان میں اس کا ہیڈ کوارٹر حضور صاحب نے فرمایا ساری زندگی اس کا ہیڈ کوارٹر قادیان میں ہو۔ اسی طرح جماعت اس زمانے میں لاکھوں میں پھیل گئی تھی۔ وفات کے وقت یہ وصیت لکھتے وقت حضور صاحب نے یہ الفاظ اس لیے لکھے تھے کہ اسی طرح جس طرح قادیان میں ایک قائد ہوگا جماعت کا، امیر ہو، اس کو کہہ لیں امام کہہ لیں، صدر کہہ لیں، کوئی بھی نام دے لیں، خلیفہ نہیں کہا حضرت مرزا غلام صاحب نے۔ اسی طرح لاہور میں، سیالکوٹ میں، دلی میں، حیدرآباد، جہاں جہاں بھی جماعتیں ہیں وہاں پر 40 مومن جو ہے اپنے میں سے ایک نیک متقی مومن جو ہے اس کو منتخب کر کے اس کو اپنا امیر بنا لیں، اس کو اپنا امام بنا لیں، اس کو اپنا قائد بنا لیں، اور اس کا میرا جو مشن ہے وہ اس کو آگے بڑھائیں۔ حضرت مرزا غلام صاحب نے یہ الفاظ الوصیت میں اس لیے لکھے تھے، جبکہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ مرزا بشیر الدین محمود احمد ایک ایسا شاطر انسان تھا، چلاک عیار قسم کا بندہ، تو یہ مذہبی بندہ ہی نہیں تھا۔ اور اس شخص نے مولوی نور الدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور قیادت میں سیاسی کارروائیاں شروع کر دی۔ مولوی نور الدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے آقا کی واسطے وہ بڑے احترام کرتے تھے، عقیدت کی وجہ سے اس کا احترام کرتے رہے، انہوں نے آنکھیں بند رکھیں، یہ بندہ سیاسی کارروائیاں کرتا رہا۔ اس بندے نے مولوی نور الدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں ہی 1909 میں انجمن ارشاد بنائی۔ کیوں بنائی؟ جبکہ صدر انجمن احمدیہ تھی، کیوں اس نے بنائی تھی؟ کیا پوچھ کر بنائی تھی مرزا مولوی نور الدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ نہیں،
اچھا، فروری 1911 میں مجلس انصار تھی بنائی. یہ بھی سارے اس کے سیاسی کام تھے جو انہوں نے یہ شخص نے کرنا تھا جماعت پر. تو یہ اپنی جماعت بنا رہا تھا جماعت احمدیہ میں. تو آگے جون 1913 میں الفضل اخبار، پھر 1913 میں دعوت الخیر فنڈ اس کی بنیاد رکھی. میں عام سادہ احمدی بہنوں بھائیوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ دیکھیں یہ سارے کام اس لیے کر رہا تھا کہ اس نے کیا کرنا ہے. مولوی نور الدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد یہ مجلس انصار، یہ ساری انجمن ارشاد سارا، یہ مولوی نور الدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے میرا آپ سب سے سوال ہے کہ پوچھ کر بنائی تھی. یہ مجھے ثبوت دیں اس بات کا. اگر پوچھ کے نہیں بتائی تھی، یہ انسان غدار آدمی تھا، یہ احمدیت کو تباہ کرنے والا بندہ تھا. اگرچہ مرزا غلام صاحب کا بیٹا تھا، جیسے نوح علیہ السلام کا پہلا ایک ناخلف بیٹا تھا، ایسے ہی نوح ثانی کا بھی یہ ناخلف بیٹا تھا، جس نے تباہ کیا مرزا غلام صاحب کے نہ صرف مشن کو بلکہ دین اسلام کو بھی تباہ کر کے چلا گیا اس دنیا سے. آج تک خلیفہ خدا بناتا ہے کہ ایک جھوٹ اور دجل کا ڈنڈورا پیٹا جا رہا ہے. قدرت ثانیہ کے مظاہرے بنے پھرتے ہیں لانتی لوگ. اور اس کے بعد پھر وہی ہوا کہ اپنی مولوی نور الدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات جب ہوئی 1914 میں غالباً مارچ میں ہوئی، تو انہوں نے اپنی مجلس انصار بنا لی تھی. تو اس میں سے اپنے 40 حواریوں کے ووٹ لے کر، تائیدی ووٹ لے کر خلیفہ ثانی بن بیٹھا. جبکہ 1925 میں اپنی ایک تقریر میں کہتا ہے کہ یہ جماعت احمدیہ کہ صدر انجمن میں تو کوئی خلیفہ کا ذکر ہی نہیں مرزا صاحب نے فرمایا. مرزا صاحب کو تو اللہ نے دیا ہی نہیں کہ تیرے بعد کوئی خلافت ہوگی، کیونکہ آپ علیہ السلام ایک غلام نبی، ایک امتی نبی تھے، آپ صاحب شریعت نبی نہیں تھے. یہ اتنا غلط آدمی تھا، اس نے اتنا دجل ڈالا اور احمدیوں کو قابو کیا، حکومت اپنی بنائی، مغلیہ خاندان کی حکومت جو چلی آ رہی ہے 100 سال سے زیادہ ہو گیا ہے. تم کہاں آنکھیں بند کر کے احمدیوں بیٹھے ہوئے ہو؟ آپ کو پتہ نہیں کہ تمہارے ساتھ کیا ہوا؟ ایک بندے نے کیا کیا؟ اگرچہ وہ مرزا غلام صاحب کا بیٹا ہے، لیکن اسی طرح کا مرزا غلام صاحب کا بیٹا تھا جیسا کہ نوح علیہ السلام جو پہلے گزر چکے ہیں ان کا ناخلف بیٹا تھا، ایسے ہی وہ بیٹا تھا. آپ کو پتہ ہے میں نے بارہا اس الہام کا ذکر کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت مرزا غلام صاحب کو بھی نوح اپنے زمانے کا قرار دیا تھا. کشتی نوح انہوں نے رسالہ اس لیے لکھا تھا. تو یہ ایک فراڈ، ایک دجل تھا کہ اس نے مرزا بشیر الدین محمود نے ابھی یہ جو من حوالہ پڑا ہے مرزا غلام صاحب کا کہ لوگوں کا انتخاب، یہی حضور فرماتی ہیں، اور چاہیے کہ جماعت کے بزرگ جو نفس پاک رکھتے ہیں میرے نام پر میرے بعد لوگوں سے بیعت لیں. یہاں پر حضور نے فرمایا جماعت کے بزرگ، جماعت کا بزرگ نہیں فرمایا. دوسرا ایسے لوگوں کا انتخاب، یعنی ایسے فرد کا انتخاب نہیں فرمایا حضور صاحب نے کہ ایسے بزرگ کا انتخاب مومنوں کے اتفاق رائے پر ہوگا، ایسی بات نہیں کہی. پر جس شخص کی نسبت 40 مومن اتفاق کریں گے کہ وہ اس بات کے لائق ہے کہ وہ میرے نام پر لوگوں سے بیعت لے، وہ بیعت لینے کا مجاز ہوگا، اور چاہیے کہ وہ اپنے تئیں دوسروں کے لیے نمونہ بناوے. اچھا آپ دیکھیں، وہ یہ تو ضمنی بات انہوں نے کی کہ میری بعد صدر انجمن احمدیہ تو ہو گئی، تو جماعت کس طرح چلے گی؟ ہر جماعت میں ایک صدر ہوگا یا امیر کہہ لیں امام ہوگا، وہ لوگ 40 مومن وہاں پہ منتخب کریں گے. اس بشیر الدین محمود کو پتا تھا کہ یہ 13 ممبران صدر انجمن احمدیہ کے یا مجلس معتمدین کے جو لوگ ہیں وہ مجھے نہیں بنائیں گے، کیونکہ یہ تو بدکار آدمی تھا. 1905-6 میں اس پر بدکاری کا الزام لگ گیا تھا. ایک صحابیہ تھی جس کی اس نے عزت لوٹی تھی، اور وہ کیس پھر حضور صاحب کو پتہ لگا، جو انہوں نے پھر ایک کمیٹی بنا دی جس کے صدر تھے مولوی نور الدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، باقی انہوں نے پھر سب نے شکا پھیلا دے کر اس بدکار انسان کو ان کو بری قرار دے دیا تھا. وہ سارے لکھتے ہیں، باتیں کہتے ہیں. تو اس قسم کا بندہ وہ طاق میں بیٹھا تھا کہ مجھے صدر انجمن احمدیہ کے ممبران نے یا مجلس معتمدین 13 جو انہوں نے تو بنانا نہیں، کیونکہ سیاست جانتا تھا کتنے لوگ میرے حق میں ہوں گے، وہ ووٹ ہی نہیں تھے. تو اس نے یہ ساری سیاسی کارروائی کہیں اور مجلس انصار اسی لیے بنائی، اس کے ممبر بنا لیے تاکہ میں اس جو ابھی میں نے حوالہ پڑھا ہے حضور صاحب کا الوصیت کا، اور چاہیے کہ جماعت کے بزرگ جو نفس پاک رکھتے ہیں میرے نام پر میرے بعد لوگوں سے بیعت لیں. نیچے حاشیے میں حضور صاحب فرماتے ہیں ایسے لوگوں کا انتخاب مومنوں کے اتفاق رائے پر ہوگا. پس جس شخص کی نسبت 40 مومن اتفاق کریں گے کہ وہ اس بات کے لائق ہے کہ میرے نام پر لوگوں سے بیعت لے، وہ بیعت لینے کا مجاز ہوگا، اور چاہیے کہ وہ اپنے تئیں دوسروں کے لیے نمونہ بناوے. تو دیکھیں یہ فکرہ جو ہے مشتبہ ذو معنی تھا. جب حضور صاحب نے صدر انجمن احمدیہ بنا دی، اس کو اختیارات دے دیے، اسٹیٹس بتا دیا، اس کے ممبران بنا دیے، اور اس کے متعلق کہہ دیا کہ اللہ کے خلیفے کی یہ جانشین ہے، تو اس کے بعد یہ جو فکرہ ہے الوصیت میں یہ مشتبہ ذو معنی ہے. مرزا بشیر الدین محمود نے پھر اس کو پکڑا، جیسا کہ ذکی غلام کے آگے مرزا غلام صاحب نے بریکٹ میں لڑکا لکھا، تو اس لڑکے کا ابتلا بنا پھر جماعت کے لیے، سب کے لیے.
تو اس طرح اس فکر کو پکڑ کے اپنی محل سے خود ساختہ صدر انجمن کو لات مار دی اس شخص نے، اپنے باپ کی بنائی ہوئی تھی، وہ مولوی نور الدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا کسی صحابی نے نہیں بنائی تھی، نہ میں نے بنائی تھی، مرزا غلام احمد صاحب کی بنائی ہوئی وہ صدر انجمن احمدیہ تھی، اس کو لات ماری اس شخص نے اپنی محل سے انصار سے 40 مومنوں سے، یا 40 وہ مومن کہاں تھے، وہ تو وہ منافق تھے سارے، ان حواریوں سے اپنا تائیدی ووٹ لے کر خلیفہ ثانی بن کر بیٹھا۔ تو یہ میں ڈاکٹر یحییٰ سے کہوں گا کہ آج کا جو میرا خطبہ جمعہ ہے اس کا سب ٹاپک بھی یہی ہے کہ مرزا بشیر الدین محمود احمد کا الوصیت میں مذکورہ 40 مومنوں کے انتخاب سے متعلقہ عبارت کا مس یوز کرنا۔ ڈاکٹر یحییٰ، آپ کا نام یاد خلیفہ، آپ کے نام یاد مولوی جو ہیں، یا تو خود آپ کے ارباب و اختیار میرے ان دلائل کو رد کر سکتے ہو جو میں کہتا ہوں، ثبوت دیتا ہوں آپ کو کہ یہ مرزا بشیر الدین محمود احمد کی جعل سازیاں تھیں، یہ جرائم ہیں، یہ فراڈ ہیں اور مکر ہیں اس شخص کے۔ اس شخص نے اپنے باپ کی احمدیت کو تباہ کیا اپنے دنیاوی سیاسی اقدار کے لیے، اس نے دین اسلام پر کاری ضربیں لگا دیں۔ آج اس کی کارروائیوں کا نتیجہ یہ ہے، اور اس کے جو جانشین بعد میں بنے ہیں اس کے لڑکے ہی تھے، آج پوری جماعت احمدیہ جو احمدیہ بیچارے غیر مسلموں کے بعد بیٹھے ہوئے ہیں، یہ سارا مرزا بشیر الدین محمود احمد اور اس کے جانشینوں کا کیا دھرا ہے۔ کیا ڈاکٹر یحییٰ تو میری ان باتوں کو جھٹلا سکتا ہے؟ دلیل کے ساتھ میدان میں آ۔ آپ نے پوچھا ہے میرے کسی پیروکار سے کہ عبدالغفار جمبا کہتا ہے کہ میں مود مجدد ہوں صدی 15 کا، اس کے کیا تجدیدی کارنامے ہیں؟ تو میں بتا رہا ہوں آج کا جو میرا تجدیدی جو کام ہے وہ 13واں کام ہے، تجدید ہے۔ آئے گا میدان میں، جھٹلا کے دکھائے گا۔ تو بھاگتا پھر رہا ہے، تو کیا تیرے مولوی تیرے خلیفے شریفے سارے منجے تھلے وڑ کے بیٹھے ہیں؟ تمہیں غیرت نہیں آتی؟ ایک بندے کو ہم نے اخراج اور مقاطعہ اس کا کیا ہوا ہے، کیوں کیا ہے؟ دین میں تو کوئی جبر نہیں ہے، کون سا اسلام لے کے پھر رہے ہو تم؟ تو یہ اپنا ڈاکٹر یحییٰ صاحب، یہ آج کا جو میرا تجدیدی کام ہے یہ 13ویں نمبر ہے، مود مجدد صدی ہجری 15 اور اس کی تجدید اور اصلاحی کارناموں کی حقیقت حصہ 13 یعنی 13واں ہے۔ تو اس کے بعد سامعین کرام، میں نے بارہا اس ڈاکٹر یحییٰ کو، اس کے نام نہاد خلیفے کو اور اس کے مولویوں کو بارہا بلایا ہے سورۃ النساء کی آیت نمبر 60 کی طرف کہ آئیں۔ اللہ وہاں پہ فرماتا ہے کہ مومنو، اگر تم میں کوئی اختلاف پیدا ہو جائے تو اس کا باہم مل کر بیٹھ کے اس کا تصفیہ کر لو۔ تو قرآن کی طرف میں بلا رہا ہوں، یہ لوگ نہ میرے ساتھ بات چیت کرنے کے لیے تیار ہیں، نہ میرے ساتھ قرآن کریم کی روشنی میں مبالغہ کرنے کے لیے تیار ہیں۔ یہ مناظرہ سے بھی بھاگے ہوئے ہیں 16-17 سال سے، اور نہ مبالغہ کرتے ہیں نہ مناظرہ کرتے ہیں۔ میں سادہ احمدی بہنوں بھائیوں سے کہتا ہوں کہ آپ خود فیصلہ کرو کہ جو میدان میں کھڑا ہو کر للکار رہا ہو، اور ایک وہ شخص ہو، ایک بالمقابل اس کی کچھ لوگوں کو بھاگے ہوئے ہوں، وہ منیاں تھلے بڑھ کے بیٹھے ہوں، 16-17 سال سے اس کا اخراج مقاطعہ کر کے، ایسے ہی جیسے ابو جہل نے اور اس کے ساتھیوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اور آپ کے اہل و عیال کا، آپ کے رشتہ داروں کا اخراج اور مقاطعہ کر کے شیب ابی طالب میں بٹھا دیا، تو ایسے ہی اس شخص نے کیا ہوا ہے۔ تم خود سوچو کہ اگر ان کے پاس کوئی سچائی ہو تو کیا میں میدان میں ایسے ہی کھڑا ہو کے للکاروں؟ اگر ان کے پاس سچائی ہوتی، میں میدان میں کھڑا ہونا کیا مجھے یہ ڈھونڈتے پھرتے کی لا کے عبدالغفار جمبا کہاں ہے، تو میں ان کو ملتا نا، میں بھی ان کی طرح نعوذ باللہ اگر جھوٹا ہوتا کسی منجے تھلے بڑھ کے بیٹھا ہوتا، یہ میں نے ڈھونڈتے پھرتے۔ عجیب شان ہے کہ ابھی بھی تمہیں سمجھ نہیں آ رہی کہ عبدالغفار کا جمبا کا دعویٰ مسلم موعود ذکی غلام سچا ہے یا جھوٹا ہے، ابھی بھی تمہیں سمجھ نہیں آ رہی۔ یہ صرف صادقوں کی شان ہوتی ہے۔ تو میں ہمیشہ کشتی نوح کا ایک حوالہ ہے، میرے پاس ٹائم نہیں ہے، مرزا غلام صاحب نے فرمایا ہوا ہے کہ دیکھو آپس میں اگر کوئی جھگڑا تنازعہ ہو تو تم آپس میں صلح کرو، وہ اس کی طرف بھی نہیں آتے یہ لوگ۔ میں وہ پڑھ دیتا ہوں، حضور صاحب فرماتے ہیں، روحانی خزائن جلد 19 صفحات 12 اور 13 پر حضور صاحب فرماتے ہیں، تم آپس میں جلد صلح کرو اور اپنے بھائیوں کے گناہ بخشو، کیونکہ شریر ہے وہ انسان کہ جو اپنے بھائی کے ساتھ صلح پر راضی نہیں، وہ کاٹا جائے گا کیونکہ وہ تفرقہ ڈالتا ہے۔ ڈاکٹر یحییٰ، تم اور تیری نام نہاد قبرستانی کی بات تفرقہ ڈال کے پھر رہی ہے۔ میں نہیں تفرقہ ڈال پر، میں کہتا ہوں آؤ ہم بات کر کے اپنا تنازع ختم کر لیں گے۔ وہ آپ لوگ میرے ساتھ بات کرنے کے لیے، میرے ساتھ مبالغہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، ابھی تم کہتے ہو کہ تم سچے ہو۔ آگے اس میں فرماتے ہیں، تم اپنی نفسانیت ہر ایک پہلو سے چھوڑ دو اور باہمی ناراضگی جانے دو، اور سچے ہو کر جھوٹے کی طرح تذلل اختیار کرو تا تم بخشے جاؤ۔
تمہارا یہ حال ہے کہ تم جھوٹے ہو کر صادقوں کی طرح اکڑتے پھر رہے ہو، جبکہ بڑھ کے بیٹھے ہو منجیاں تھلے۔ وہ بندہ اللہ مدعی اس میدان میں تمہیں للکار رہا ہے، وہ شیروں کی طرح للکار رہا ہے، بڑھ کے تم بیٹھے ہو منجیاں تھلے۔ تو اکڑ تھوڑی اتنی ہے کہ جس طرح ایک صادق انسان، جیسے حضور صاحب فرما رہے ہیں نا کہ اور سچے ہو کر جھوٹے کی طرح تزل اختیار کرو۔ اگر کوئی سچا، پہلے گل تھی کہ سچے اکڑتے نہیں ہوں، انہوں نے بڑی عاجزی ہوتی ہے، وہ بڑا عاجز انسان ہوتے ہیں، کیونکہ جس شاخ نو پھل لگتا ہے وہ جھک جاتی ہے۔ تو جتنے بھی معمور دنیا میں آئے ہیں، سچے لوگ آئے ہیں، وہ تو جب اللہ نے ان کو چن لیا وہ تو زمین سے لگ گئے۔ پتہ ہے جب فتح مکہ ہوا تھا، آسم کا کیا حال تھا؟ وہ جو اونٹی جس پر سوار تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، تو آپ کی گردن وہاں سے نیچے لگ گئی تھی اونٹ پر بھی، اتنا جھک گئے تھے اللہ کے آگے، اللہ تیرا کام ہے سر۔ تو تمہارا یہ کام، مثلا اگر کوئی صادق انسان ہے، کسی وقت دکھ تکلیف میں پھر تھوڑا سا سختی بھی کرتا ہے تو وہ سچا ہے، اور تم جھوٹے ہو کر تم مطلب کہ کیا کام کرتے پھر رہے ہو؟ خدا کا خوف کرو۔ جن کاموں میں تم پڑے ہوئے، کیا احمدیت ہے یا کیا اسلام ہے؟ یہ ہرگز نہیں۔ آگے اس میں فرماتے ہیں نفسانیت کی فربہی چھوڑ دو کہ جس دروازے کے لیے تم بلائے گئے ہو اس میں سے ایک فربہ انسان داخل نہیں ہو سکتا۔ کیا ہی بد قسمت وہ شخص ہے جو ان باتوں کو نہیں مانتا جو خدا کے منہ سے نکلی اور میں نے بیان کی۔ ڈاکٹر یحییٰ کتنے بیٹھا ہے؟ کسی منجی تھلے بڑھ کے نکل کے باہر آ۔ اور جس مدعی غلام مسیح الزمان دے بارے تو میرے پیروکار نو پوچھتا رہے ہیں کہ جی اور کیا تجدیدی کام ہے، میں وہ گنوا رہا ہوں ایسا ایسا۔ گزشتہ خطبہ میں، آج کا بھی خطبہ اسی حوالے سے ہے۔ آپ کدھر ہو؟ تم کرو میرا مقابلہ آ کے، میری باتوں کو، میرے دلائل کو جھٹلا کے دکھاؤ، نہیں تو ڈب کے مر جاؤ کسی گندے چھپڑ۔ آگے اس میں فرماتے ہیں، پھر میں پڑھتا ہوں حضور کا الفاظ، وہ کیا ہی بد قسمت وہ شخص ہے جو ان باتوں کو نہیں مانتا جو خدا کے منہ سے نکلی اور میں نے بیان کی۔ مردودو تسی کہندے ہو کہ اسی مرزا صاحب نے مانتے ہیں، تسی خاک مانتے ہو، تس تو بگوڑے ہو، تس تو مرتد ہو، احمدیت کے بھی، دین اسلام کے بھی مرتد ہو۔ آگے اس میں فرماتے ہیں، تم اگر چاہتے ہو کہ آسمان پر تم سے خدا راضی ہو تو تم باہم ایسے ہو جاؤ جیسے ایک پیٹ میں سے دو بھائی۔ تم میں سے زیادہ بزرگ وہی ہے جو زیادہ اپنے بھائی کے گناہ بخشتا ہے، اور بدبخت ہے وہ جو ضد کرتا ہے اور نہیں بخشتا، سو اس کا مجھ میں حصہ نہیں۔ اے ڈاکٹر یحییٰ آ جا، اس مرزا صاحب کی اس تعلیم پہ عمل کریے، میں کھڑا ہوں میدان میں، تو یہ شرم نہیں آتی؟ بھاگتے پھر رہے ہو میرے آگے۔ تمہارا کھڑپین جو ہے بلائے قادیان کا، وہ بھی بھاگ کے بیٹھا ہوا ہے۔ ابھی بھی تم کہتے ہو کہ تم سچے ہو، ابھی بھی تم کہتے ہو کہ تم مرزا صاحب کو مانتے ہو۔ تم کہاں مرزا صاحب کو مانتے ہو؟ تم نے تو 1914 میں مرزا صاحب کو چھوڑ دیا تھا، اس کے ناخلف بیٹے کے پیچھے لگے ہوئے ہو جو دنیا دار اور ایک بدکردار اور ایک عیاش انسان تھا۔ تو اس کے بعد سامعین کرام، ان کو چاہیے کہ کوئی خیال کریں، اور اس طرح مطلب کہ احمدیت کا جو انہوں نے حلیہ بگاڑا ہے، یہ اسلام نے نقصان کیا ہے۔ ایک بندہ اللہ نے معمور فرمایا ہے مجدد صدی 5 کے طور پر، وہ دعویٰ لے کے میدان میں کھڑا ہوا ہے، تو اگر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ نعوذ باللہ جھوٹا ہوں میں، تو اس جھوٹے کو اس کے جھوٹے کے گھر پہنچاؤ جا کے۔ یعنی کہ میرا مطلب ہے تسی کیوں چھپتے پھرتے ہو میرے تو؟ اگر میں نعوذ باللہ جھوٹا ہوں تھوڑی نظریں سے، تھوڑا تو چاہیے مطلب کہ کل دی بجائے اج ہی آؤ میرے کو، میرا جھوٹ نعوذ باللہ میرے منہ تے مارو اگر میں جھوٹا ہوں تو۔ لیکن قیامت تک تم میری باتوں کو جھٹلا نہیں سکتے کہ میں صادق ہوں۔ میں وہی موعظ ذکی غلام ہوں، وہی موعظ نشان رحمت ہوں جس کی اللہ تعالیٰ نے محمدی مریم مرزا غلام احمد صاحب کو چلا ہوشیارپور میں بشارت بخشی تھی۔ میں تجھے ایک رحمت کا نشان دیتا ہوں، اسی کے موافق تو نے مجھ سے مانگا، وہ ہوں موعظ نشان رحمت۔ اور تم کیا کر کے بیٹھے ہوئے ہو؟ بشیر الدین محمود نے کیا گند پایا ہوا ہے احمدیت، یہ کیا کر کے بیٹھا ہے؟ اس کے بعد سامعین کرام، میں مرزا مسرور سے بھی کہتا ہوں کہ اے سادہ احمدیوں، آپ کا یہ نام نہاد خلیفہ، میں کہتا ہوں نام نہاد، بلکہ میں یہ کہتا ہوں میرے ایمان کے مطابق یہ بلائے قادیان کا کھڑپینچ ہے۔ تم اس کو کہتی ہو خلیفہ ہے، کوئی خلیفہ شریفہ نہیں ہے گا، یہ بلائے قادیان کا کھڑپینچ۔ میں قسم کھا کر ممبر رسول سم پر کھڑے ہو کر کہتا ہوں یہ بات، دور حاضر کا فرعون ہے، بلکہ اس سے بھی بدتر اور ظالم تر ہے بندہ۔ میں خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں جس کے قبضہ میں میری جان ہے کہ میں سچا ہوں اور صادق ہوں، اور یہ فرعون سے بدتر ہے، وہ فرعون جس کا قرآن کریم میں ذکر ہے، جو موسیٰ السلام کے پیچھے بھاگا تھا، یہ اس سے زیادہ ظالم ہے،
اس سے زیادہ بدتر انسان ہے۔ علاوہ اس کے سامعین کرام، آپ خود دیکھیں، اگر یہ سچائی ان کے پاس ہو، مرزا مسرور کے پاس، مجھ سے بھاگتا کیوں ہے؟ میرے ساتھ مناظرہ، میرے ساتھ مبالغہ کیوں نہیں کرتا؟ میں کھڑا ہوں میدان میں، اور اللہ تعالیٰ آپ کے، میں مسرور سے کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے اس مکر، دجل اور فراڈ کو خوب جانتا ہے کہ جو آپ نے کیا ہوا ہے اس عاجز کے ساتھ، میری جماعت کے ساتھ۔ یہ وہی طریقہ ہے جو فرعون نے بنی اسرائیل کے ساتھ کیا تھا۔ وہ ظالم تھا، وہ تو بادشاہ تھا نا، آپ مردود ایک نظام کے ساتھ یہ بادشاہ بن کے بیٹھ گئے ہو، وہی کارروائیاں کر رہے ہو فرعون والی۔ اگر اللہ نہ کرے کوئی ایسا وقت آ گیا کہ تمہیں کسی ملک کی حکومت مل گئی، تھی کرو گے کیا لوگ نا؟ میں کبھی سوچتا ہوں تو مجھے خوف سے کانپنے لگ گیا، تم اتنے ظالم لوگ ہیں، یہ تو کچومر نکال دیں گے لوگوں کا۔ تو بہرحال اب یاد رکھیں کہ خدا تعالیٰ، جیسے حضرت مرزا کا الہام ہے کہ بادشاہ تیرے کپڑوں سے برکت ڈھونڈیں گے، انشاءاللہ وہ بادشاہ بھی آئیں گے، لیکن وہ ذکی غلام مسیح الزمان کی بعثت کے بعد یہ سارے معاملات ہوں گے۔ اس کے بعد ساری فتوحات ہیں، تمہیں کبھی نصیب نہیں ہوگا کہ تم مطلب کہ کسی ملک کی تمہیں بادشاہی مل جائے۔ تم تو مردود رد کیوں لوگ، غدار ہو، احمدیت اور اسلام کا بیڑا غرق کرنے والے تم لوگ ہو۔ تم بیٹھے ہو کہ جی سعودی عرب کی بادشاہی تمہیں مل جائے، مکہ کی بات مل جائے، مدینہ کی مل جائے، پاکستان کی مل جائے، ہو نہیں تو بلوچستان دے تم بن جاؤ۔ سب تمہاری یہ خواہشیں تھیں، بہر اللہ تعالیٰ نے ان خواہشوں کو تمہارے منہ پر دے مارا ہے۔ میں پھر کہتا ہوں کہ اگر آپ کے مرزا مسرور احمد، اگر آپ کے عقائد سچے ہیں تو آپ کو مناظرہ یا مبالغہ سے ڈرنا نہیں چاہیے، ڈرنا مجھے چاہیے، جبکہ میں میدان میں کھڑا آپ کو بلا رہا ہوں اور آپ بھاگے ہوئے ہیں۔ مرزا مسرور صاحب، میں آپ کو تنبیہ کرتا ہوں کہ تو اللہ تعالیٰ کے غضب کو بھڑکا رہا ہے، جو آپ نے 16-17 سال کے ساتھ، میرے ساتھ، میرے بچوں کے ساتھ، میری جماعت کے لوگوں کے ساتھ کیا ہوا ہے۔ یہ ہوئی فرعونی ہتھ کنڈا ہے، یہ وہی ابو جہل والا ہتھ کنڈا ہے جو اس نے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو شیب ابی طالب میں بند کر کے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بچوں کو، آپ کے رشتہ داروں کو بند کر کے وہ کیا تھا۔ وہی کام تو نے 16-17 سال سے میرے ساتھ، میرے اہل و عیال، میرے جماعت کے ساتھ کیا ہوا ہے۔ اور میں پھر آپ سے کہتا ہوں کہ تو اللہ کے غضب کو نہ بھڑکا مزید، اور بڑے تمسخر سے تو کہہ رہا ہے کہ یہ جو کرونا ہے نا، یہ کوئی نشان نشون نہیں ہے۔ میں نے بھی سنا ہے، میں نے ایک الیکشن میں اس کی تھوڑی سی بات بھی کی تھی۔ تجھے نہیں پتہ، تو انتہائی متکبر اور ایک بے علم انسان۔ یہ کرونا آپ کہہ رہے ہو کہ نشان نہیں ہے، میں کہتا ہوں یہ نشان ہے، خدا کی طرف سے ہے۔ اور یہ جو تو نے اس عاجز کے ساتھ اور میری جماعت کے ساتھ جو تو نے فراڈ کیے ہوئے ہیں اور ظلم کیے ہوئے ہیں، انشاءاللہ اللہ اب بدلہ لے گا آپ سے، آپ کی جماعت سے، جتنے بھی آپ کے ساتھ وہ ملے ہوئے ہیں سارے عہدیدار، انشاءاللہ میرا خدا آپ لوگوں کو پوچھے گا کہ بھئی ادھر آؤ، اور پھر آپ کو پتہ چل جائے گا کرونا کیا چیز ہے۔ باقی بہرحال کرونا کے متعلق میں اب کچھ نہیں کہتا، صرف یہی کہوں گا کہ یہ بھی ایک نشان ہے اسی طرح کا جیسے کہ 1 صدی قبل اللہ تعالیٰ نے طاعون کو بطور نشان نازل فرمایا تھا دنیا میں، اور اپنے بندے کی سچائی ظاہر کرنے کے لیے اور اپنے بندے کی صداقت کی گواہی کے لیے اور اس کی قبولیت عام کے لیے نشان کے طور پر طاعون اللہ نے نازل فرمائی تھی۔ ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ جیسے کہ آپ علیہ السلام نے اپنی کتابوں میں فرمایا ہوا ہے کہ وہ دعوت الارض تھی ایک قسم کی۔ تو میں ضمن کہہ دیتا ہوں اس خطبہ جمعہ میں کہ یہ کرونا جو ہے یہ بھی ایک دعوت الارض کی قسم ہے۔ اس کی انشاءاللہ تفصیل میں آئندہ کسی لیکچر میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا۔ تو میں پھر اس مرزا مسرور صاحب سے کہوں گا کہ مرزا مسرور ہوش کے ناخن لو، خدا کے غضب کو نہ بھڑکاؤ۔ پھر یہ ایسا نہ ہو کہ جیسے فرعون کہہ رہا تھا کہ میں آخر جب اللہ نے پکڑ لیا نا، پھر سمندر میں غرق کیا، تو کہہ رہا تھا کہ نہیں اے اللہ، میں موسیٰ کو بھی مانتا ہوں، تجھے بھی مانتا ہوں، بنی اسرائیل کے خدا کو میں مانتا ہوں۔ اللہ نے کہا کہ نہیں، اب ٹائم گزر گیا، اب تیرا یہ ہو سکتا ہے اس ایمان کا میں تجھے دوں گا فائدہ کہ تیری لاش جو ہے کہ عبرت کا نشان دنیا میں بنائے رکھوں گا۔ تو وہ بنا دیا اللہ نے۔ ایمان کی بھی ایک وقت ہوتے ہیں۔ تو میں پھر آپ سے کہتا ہوں کہ اللہ کے غضب کو نہ بھڑکا، اور میں صادق ہوں، میں بارہا کہتا ہوں میرے ساتھ مناظرہ کر لے، میرے ساتھ
مبالغہ کر لے 2018 کو میں نے آپ کو مبالغے کی طرف بلایا، وہیں سے بھی بھاگ گیا۔ میں اپنے سادہ احمدی بہنوں بھائیوں بزرگوں سے کہوں گا کہ آپ کو سمجھ نہیں آتی اس بات کی کہ عبدالوفات تو سونے کی طرح سچا آدمی ہے۔ تو یہ ایک سچے انسان کے ساتھ، جیسے کہ شروع میں نے یاد پڑھی ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وما یاتیہم من رسول الا کانوا بہ یستہزئون، یعنی اور ان کے پاس کوئی رسول نہیں آتا تھا مگر وہ اس کا ہنسی تمسخر اڑاتے تھے۔ ایسی میرے ساتھ بھی ہو رہا ہے، صادق ہوں نا میں، صادقوں ساتھ ہوتا ہے یہ بات۔ کیسے ہو سکتا ہے کہ بندہ سچا ہو، خدا کا کھڑا کیا ہو، لوگ اس کو مان لیں؟ وہ تو ہمیشہ ہر مرسل کے ساتھ ٹھٹے اور تمسخر سے پیش آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور اس کو سمجھاؤ۔ میں عام احمدیوں کو کہتا ہوں کہ کھڑے ہو جاؤ اس وقت سے پہلے کہ جب اللہ کا غضب آپ سب پر بھڑک پڑے، بھڑک جائے اور آپ سب کو اللہ قہری نشان بنا دے اور عبرت کا نشان بنا دے اور پکڑ لے اور ذلت اور رسوائی کی موت مار دے تم سب کو، کیونکہ پھر اللہ لحاظ نہیں کرتا کہ یہ مرزا غلام صاحب کے ماننے والے اس کا نام لیتے ہیں، محمد صاحب کا نام لیتے ہیں۔ کہاں لاتی ہو تم نام؟ تم تو مرتد ہو۔ یا عام سادہ احمدی بہنوں بھائیوں بزرگوں کو کہوں گا میں تجھے مرتد کر دیا گیا ہے، گمراہ کیا گیا ہے۔ اس میں قصور ان لوگوں کا ہے جن کو تم خلیفے شریفے مانتے پھر رہے ہو۔ یہ تمہارے نام نہاد مولویوں کا قصور ہے، تمہارا بہل کم قصور ہے، تم تو پیچھے چلنے والے لکیروں کے فقیر ہو۔ لیکن میں بار بار آپ لوگوں کو کہہ رہا ہوں کہ میں آپ کی آنکھیں کھول رہا ہوں، ذہن کھول رہا ہوں، میری باتوں کو غور سے سنو اور اپنے اس نام نہاد جو خلیفہ بنا پھرتا ہے اس کو سمجھاؤ کہ اگر عبدالغفار جمبہ اپنے دعویٰ میں جھوٹا ہے تو اس کو پکڑ کے کہو کہ چلو عبدالغفار جمبہ کے ساتھ اس کو جھٹلا کر دکھاؤ، پہلے اس کو جھٹلاؤ، تیری ذمہ داری ہے، تو خلیفہ بنا پھرتا ہے خدا کا بنایا ہوا۔ اور اپنے مولویوں سے کہو جہاں پہ بھی ہیں، وہ جس ملک میں بھی ہیں، سارے احمدی سادہ جو ہیں وہ کھڑے ہو جائیں، احمدیوں سے کہیں کرو مقابلہ اس بندے کا، اس کو جھٹلاؤ اگر وہ جھوٹا تو۔ اور ڈاکٹر یحییٰ سے بھی کہوں گا کہ غیرت کر، اگر سمجھ آئے تو میں نعوذ باللہ جھوٹا ہیں تو اپنے خلیفے نو نام نہیں ہاتھ کیا خلیفے نو یا تو آ کیلچ، میں بارہا کہہ چکا ہوں میں تیرے ساتھ بات چیت کروں گا، بڑی عزت کے ساتھ تیرے ساتھ بات چیت کروں گا۔ اگر تم میں سے کوئی مبالغہ کرنا چاہے تو میں اس کے لیے بھی تیار ہوں۔ نہ صرف میں جماعت احمدیہ قبرستان کے مولویوں کے ساتھ، خلیفوں کے ساتھ، نام نہاد خلیفوں اور ارباب و اختیار کے ساتھ، بلکہ عالم اسلام کا کوئی بھی مولوی، کوئی بھی عالم حضرت مرزا غلام صاحب کی صداقت کے حوالہ سے یا اس عاجز کے ماؤد ذکی غلام مسیح الزمان جو دعویٰ ہے، یا ماؤد مجدد صدی 15 کا جو دعویٰ ہے، یا ماؤد محمدی مسیح عیسیٰ ابن مریم ہونے کا جو دعویٰ ہے، اس حوالے سے کوئی میرے ساتھ مبالغہ کرنا چاہے، کوئی بھی عالم اسلام کا مولوی عالم یا جماعت احمدیہ قبرستان کا یا لاہور کا کوئی احمدی یا ان کا کوئی لیڈر، میں ہر وقت میدان میں کھڑا ہوں، آپ لوگوں کے ساتھ مناظرہ کے لیے بھی اور مبالغہ کے لیے بھی تیار ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ پر رحم کرے۔ تو آخر پر میں حضور صاحب کے ایک دو اقتباس ہیں وہ پڑھ کر اپنا خطبہ ختم کرتا ہوں۔ حضور صاحب فرماتے ہیں، یہ شہادت القرآن روحانی خزائن جلد 6 صفحہ 344، آپ علیہ السلام فرماتے ہیں یہ یاد رہے کہ مجدد لوگ دنیا میں کچھ کمی بیشی نہیں کرتے، ہاں گمشدہ دین کو پھر دلوں میں قائم کرتے ہیں، اور یہ کہنا کہ مجددوں پر ایمان لانا کچھ فرض نہیں، خدا کے حکم سے انحراف ہے، کیونکہ وہ فرماتا ہے وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، یعنی بعد اس کے جو خلیفے یعنی مجدد بھیجے جائیں پھر جو شخص ان کا منکر رہے وہ فاسقوں میں سے ہے۔ اسی طرح حضور صاحب فرماتے ہیں، یہ آپ علیہ السلام کی کتاب ایام الصلح روحانی خزائن جلد 14 صفحہ 253 تا 254، آپ علیہ السلام فرماتے ہیں سو اس دعا یعنی سورۃ فاتحہ سکھلانے میں در پردہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ تم یہودیوں کے خلق اور خو سے باز رہو، اور اگر کوئی معمور من اللہ تم میں پیدا ہو تو یہودیوں کی طرح اس کی ایذا اور توہین اور تخفیف میں جلدی نہ کرو، جو تم جماعت احمدیہ قبرستان کے سادہ احمدی بہنوں بھائیوں اور بزرگوں کر کے بیٹھے ہو، تم کر چکے ہو یہ بات جس سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا تھا۔ آگے اس میں فرماتے ہیں ایسا نہ ہو کہ تم سچے کو جھوٹا ٹھہرا کر اور پھر طرح طرح کے دکھ اس کو دے کر اور بد زبانی سے اس کی آبرو ریزی کر کے یہودیوں کی طرح مورد غضب الہی ہو جاؤ۔ میں امید کرتا ہوں کہ ڈاکٹر یحییٰ کو بھی سمجھ آ گئی ہوگی کہ میرے تجدیدی جو میں نے کام کیے ہیں، آج کی 23ویں تجدید کی میں نے بات کی ہے وہ کیا ہیں، اور پھر میں عام سادہ بہنوں بھائیوں اور بزرگوں سے بھی کہوں گا کہ اپنے نام نہاد خلیفے کو، چلو مان لیا آپ کا خلیفہ کہتے ہیں، اس کو سمجھاؤ
کہ خدا کے غضب کو آپ زیادہ نہ بڑکائے. یقیناً میں آپ لوگوں سے کہتا ہوں کہ یہ کرونا جو ہے جس کو آپ کا یہ تمسخر ساتھ کہتا پھر ہے کوئی نشان نہیں ہے. اگر نشان ہوتا تو میں کہتا. بندہ ایسے پوچھے تو ہی بلائے قادیاں دا کھڑپینس رہا تو کاذب انسان ہے گا تو کہ تیرا کیا تعلق ہے خدا نہ. اس عجز کا تعلق ہے خدا کے ساتھ. میں اس تعلق کی بیس پر کہہ رہا ہوں کہ یہ ایک نشان ہے. اور تھوڑے جائے بگڑے جڑے لوگ انہیں فرعونی تباہ دیا ابو جہل کی طرح جو ہوتے ہیں ان کو ٹھیک کرنے کے لیے پھر اللہ تعالیٰ ایسے ہی اپنے بندوں کو اپنے ماموروں کی مدد کے لیے اللہ تعالیٰ آسمان سے پھر اس قسم کے پھر نشان نازل کیا کرتا ہے. جیسے 1 صدی پہلے طاعون کا نشان میرے آقا حضرت مرزا غلام صاحب کی صداقت کے لیے اللہ نے نازل فرمایا تھا. اسی پہ میں اپنا خطبہ ختم کرتا ہوں. وما علینا الا البلاغ وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین. اولم وآخرم وظاہرم وباطنا هو مولانا نعم المولا ونعم النصیر ونعم الوکیل. الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ. ونشہد ان لا الہ الا اللہ ونشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. عباد اللہ رحمکم اللہ ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربی وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون. اذکروا اللہ یذکرکم وادعوہ یستجب لکم ولذکر اللہ اکبر.